سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول کی تشریف فرما دل گلزار سنت ذاتی بابرکت شہزادے قطب ماہرہ حضرت والا حضرت سید ولی حیدر صاحب قبلہ واسطی پیری طریقت رہبر راہ شریعت ترجمہ نامی مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی انوار صاحب قبلہ دیگر ارباب ملت علماء ذوی الاحتشام حفاظ اکرام قرۂ اعظام ائمہ مساجد حاضرین بزم اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد وعلى صحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. سب لوگ آمین بولیں. آمین. قادری کر قادری رکھ قادری میں اٹھا. آمین. بلند آواز سے آمین بولیں. آمین. سارا مجمع. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. ابھی آپ اس کی قدر سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم کچھ تو دل جمی کا اظہار کریں اور بلند آواز سے بولیں آمین.
اور بلند آواز سے بولیے. آپ کو پتا ہے کہ میں دعا کتنی کامیاب اور کتنی قیمتی دعا کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی زبان میں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریائے دجلہ کے اوپر خلا میں ہوا میں مصلی لگا تھا اور نماز پڑھائی تھی، پیچھے حضرات اولیاء کھڑے تھے، تو آپ نے دعائیں معلوم کیا کی تھی؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کی تھی اللہم انی اسألوک بحق جدی نبیک و خیرتک من خلقک اللہ تقبض روح مرید او مریدۃ لی الا علی التوبہ. سبحان اللہ. اے اللہ میں تجھے اپنے نانا سرور کائنات جناب محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا واسطہ دیتا ہوں. ادھر سے کچھ لوگوں نے انگوٹھے چومنوں کی زحمت نہیں کی. دلیل دے کے جاؤں گا، پہلے انگوٹھے چوموں پھر میں نام محمد لے رہا ہوں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرسیوں پر جو بیٹھے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یا تو یہ بتائیے کہ انگوٹھے چومنا ناجائز ہے، اور اگر جائز اور کار ثواب ہے تو ہاتھ آپ کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ محبت سے ذرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سب لوگ انگوٹھے چومیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں میں وہ بتا دیتا ہوں. اصل میں دین نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، اور بہت بڑے علامہ بن جاتے ہیں خود بخود لوگ. نہ حدیث معلوم ہے، نہ شریعت معلوم ہے، نہ دین معلوم ہے، اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ السلام کے مبارک نام کو سننے کے بعد اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر یہ بدعت کیوں کر رہے ہیں، بلکہ میرے نبی نے فرمایا میرے اس پیارے کی طرح جو بھی کرے گا کل قیامت کے دن میں اس کو جنتیوں کی صفوں میں تلاش کر کے جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ. اور اگر کسی کو اس حدیث کے تعلق سے کوئی ریفرنس چاہیے، کچھ حوالہ چاہیے، تو ہم بھی حوالہ نہیں ہیں. الحمدللہ ہمیں ہمارے امام نے ایسی کتابیں دی ہیں کہ جو ہم سے ملتا ہے وہ بھی ریفرنس اور حوالے والا ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ؟ تو انگوٹھے چومنا کس کی سنت ہے؟ حضرت اونچا بولو یار. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی اونچا بولے کس کی سنت ہے؟ اب جو ابو بکر صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرنا چاہے تو کر لے، اور جس کو نہیں کرنا ہے وہ اپنے اعتبار سے جان سکتا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ السلام کا وسیلہ دے کر خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی مولا میں تجھے اپنے نانا جان جناب محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا وسیلہ دیتا ہوں. اور وسیلہ دینے کے بعد مانگا کیا؟ اہل منبر کی اگر آواز نکل جائے تو میرے لیے تائید ہو جی جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ تقبض روح مرید او مریدۃ لی الا علی التوبہ. اے اللہ میں یہ تیری بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں قیامت تک میرے سلسلہ قادریہ میں جتنے بھی مرد اور عورت مرید ہو سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ بے شک. اب آپ کہیں گے سید صاحب قبلہ سے پوچھیں گے حضرت یہ بتائیں دعائیں تو سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، 1 سال ہو گئی دعا قبول نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے غوث اعظم نے دعا کی ہو، پیچھے سے لوگوں نے آمین کہہ دیا ہو. روایت کے الفاظ ہے، کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر الفاتر فی مناقب الشیخ عبد القادر. ہمارے چچا بات میں کی دیے گا، پہلے میری بات سن لیجیے. یا تو آپ اپنی تقریر کر لیں یا میری تقریر سن لیں تھوڑی دیر کے لیے. جلسے میں آئے ہیں تو سنیے غور سے. پہلے تو آپ نے جو مزاج بنایا ہے بیٹھنے کا یہ سراسر درست نہیں ہے. کوئی ادھر بکھلا ہے کوئی ادھر بکھلا ہوا ہے. اگر جگہ مل جائے ادھر توفیق مل جائے تو آ جائیے مجمع میں. بہرحال آپ مجھے دیکھیے محبت سے بولیے سبحان اللہ. کیا دعا کی حضرت غوث اعظم نے؟ دعا کی قیامت تک میرے سلسلے میں جتنے مرد عورت مرید ہونے والے ہیں
اے اللہ سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ اور آپ جانتے ہیں جس کو توبہ کی توفیق مل جائے سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت سے بولو یار سبحان اللہ۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ بچہ کہاں گیا، میں رات آنا نہیں چاہ رہا تھا، آج 10 دن ہو گئے تقریباً طبیعت میری علیل تھی، حضرت بھی جانتے ہیں، دوائی کھاتے 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 اور یہاں تک آیا ہوں، اور اب بھی آ کر دوائی کھائی ہے۔ سمجھ گئے نا، یہ ایسا بھاگا دوڑی جو ہے وہ صرف اس لیے تھی کہ بتایا صاحب دین و سنیت کا معاملہ ہے تو پھر تو اس کے لیے جان بھی قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ تھوڑا دیجیے۔ حضرت نے حوصلہ بڑھایا، میں چلا آیا۔ حضرت بھی اسی اسٹیشن پر انتظار کر رہے تھے، میں بھی وہیں جا رہا تھا۔ حضرت نے کہا آئیے مولانا ضرورت ہے۔ اب بڑوں کی بچوں کے بات ماننا چاہیے، فیصلے بڑوں کو کامیاب اور مفید ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی ذرا بول جائیے، تھوڑا ساتھ دیتے میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے لیے حوصلہ ملے گا تو اگلا سفر آسانی سے طے کر لوں گا۔ سرکار علیہ السلام کے چہیتے لگتے جگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں۔ میری طرف توجہ کرے بھائی، دعا کر رہے ہیں کون؟ غوث اعظم۔ جب آپ پیدا ہوئے نا تو دوسرے دن سرکار علیہ السلام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث اعظم کے والد کے خواب میں آئے، اور آنے کے بعد فرمایا اے ابو صالح تیرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اتنا یاد رکھنا ھذا ابنکا و ابنی ایضا، یہ تیرا ہی بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظر پڑی تو کہنے لگے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان۔ جو ہے بات چل رہی تھی، غوث اعظم نے دعا کی، دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ روایت میں ہے والملائکۃ یؤمنون علی دعائی، غوث اعظم دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا پر فرشتوں نے آمین کہہ دیا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کی طرح ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ ابھی ادھر والوں کی سبحان اللہ کی صدا بلند نہیں ہو رہی ہے۔ بھئیہ تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے کہ نہیں بتاؤ، ہے نا؟ سب کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث سنائی دیتا ہوں، اس کے بعد بوڑھا جوان اگر کوئی بھی خاموش رہا تو میں سمجھوں گا کہ ان سے زیادہ نادان کوئی نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو نیکیاں کمانے میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ حدیث پاک سن لیجیے، کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں۔ پہلی حدیث امام ترمذی کی کتاب جامع ترمذی کے حوالے سے، دوسری حدیث صحیح بخاری امام بخاری کے حوالے سے۔ اب ترتیب کے اعتبار سے پہلے امام بخاری کی حدیث سنائی دیتا ہوں، جتنی ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں سن کر کے جائے دائیں بائیں اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ طبیعت تو کہے کہ چلو گھر چلتے ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے دین سن کر کے جائیے گا تاکہ اپنے بچے اور بچیوں کو دین سکھا سکو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ، من قال سبحان اللہ و بحمدہ غدت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہاں کے سنی مسلمانوں، ماگرول کے سنی مسلمانوں، وظیفہ لے کر کے جانا بہت ہو گیا۔ ہماری زندگی کا یہ طور طریقہ اپنے موبائلوں میں تصویریں دیکھ کر، اپنے موبائلوں میں پکچریں دیکھ کر، اپنے موبائلوں سے گانے سن کر، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر ہم نے نہ تو بچیوں کی عزتیں بچائی ہے نہ اپنے بچوں کا کلچر بچایا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرو۔ اسلامی ماحول بریلی سے آنے والا غلام تمہیں دے رہا ہے، کرنا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، ہر طرح سے بولو سبحان اللہ۔ یہ حدیث اگر مردوں کے سامنے پڑھ دی جائے تو ان کی لاشوں سے تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آنے لگے، تم تو الحمدللہ زندہ بیٹھے ہو۔ سرکار فرماتے
فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیا کرتا ہے، وظیفے دو ہے، پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ، اونچا بولو پہلا کلمہ سبحان اللہ، دوسرا بولنا ہے لا الحمدللہ، یہ دو کلمے ہو گئے، پہلا کلمہ ہوا سبحان اللہ، وہ کلمہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، کلمہ ہر ورڈ کو بولا جاتا ہے، کلمہ ہر سینٹنس کو بولا جاتا ہے، یہ عربی کا ورڈ ہے، یہ الگ بات ہے کہ عرف میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بولا جاتا ہے، لیکن پہلا وظیفہ آپ کا سبحان اللہ ہونا چاہیے، دوسرا وظیفہ الحمدللہ یعنی الحمدللہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو وظیفے تم کرتے ہو، سرکار فرماتے ہیں حدت خطایاہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سید صاحب قبلہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے آپ کو فیضان میرے مہرانہ سے ملا ہے، میں نے کہا حضور کیوں نہیں ملا ہے؟ یقیناً ملا ہے، اس لیے کہ میں غلام ہوں تاج الشریعہ کا، تاج الشریعہ غلام ہے مفتی اعظم کے، اور مفتی اعظم کو فیض ملا ہے سرکار سیدنا ابو الحسین نوری میاں مہرانہ مقدسہ سے۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ فیض ملا ہے تو مسئلہ کلیئر کر کے جاؤں گا۔ کہنے لگے بتاؤ تو صحیح، ایک گناہ مٹے گا، دو گناہ مٹیں گے، تین گناہ مٹیں گے؟ میں نے کہا حضرت حدیث کا ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں، آپ کے کوشچن کا آنسر بھی مل جائے گا، سوال کا جواب بھی مل جائے گا، اور ان بیٹھنے والوں کو الحمدللہ ایک وظیفہ بھی مل جائے گا، بشارت بھی مل جائے گی، گڈ نیوز بھی مل جائے گی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ گناہگار کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہو، جب اللہ کی رحمت جوش بھی آتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ بولنے کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرما رہے ہیں اور محبت سے سبحان اللہ۔ دوسری چیز اور بولنا الحمدللہ الحمدللہ۔ آپریٹر صاحب اگر اس کی تھوڑی سی آواز ٹھیک ہو جائے تو میرے لیے تھوڑی کرم نوازی ہوگی، اس لیے کہ تکلیف جو ہوئی ہے اس تکلیف میں پیاس بہت لگتی ہے، سمجھ گیا؟ اور مائک کا تھوڑا سسٹم بہتر ہو جائے گا، ہلکی سی آواز بڑھا دیجیے، آپ تو آواز لگ رہا ہے گھٹا رہے ہیں، ایکو مت کھولیے گا، ایکو اس کا ایسے رہنے دیں۔ محبت سے ذرا بولیں سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ مانگرال والوں یاد رہے گا وظیفہ؟ میری بہنوں کو بھی رہے گا، بہنیں بھی پڑھیں لیکن آواز اونچی نہ ہو، آہستہ آواز پست آواز میں بولنے سبحان اللہ الحمدللہ۔ کتنے وظیفے ہیں؟ کون کون سے؟ اب بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ۔ تقریر میں یہ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند آئے گی، مجھے کہنا تو نہیں پڑے گا، اونچا بولو۔ ابھی تھوڑا ماحول بنا رہا ہوں تاکہ میں یہ دیکھوں یہ سفر میں چلنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اب ایک حدیث اور سن لیجیے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے نام کا درخت لگ جائے، وہ بھی کھجور کا درخت؟ کون سا درخت؟ میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے بتاؤ ایسا کون سا پیڑ ہے جس کا پھل بھی، جس کی چھال بھی، جس کا تنا بھی، یہ ساری چیزیں فائدے مند ہوا کرتی ہے، مفید ہوتی ہے، ہر چیز استعمال میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق اعظم کے لخت دیگر بیٹھے تھے، جواب معلوم تھا لیکن نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اس دن میرا بیٹا اگر جواب دے دیتا میرے نبی کے سوال پہ تو قسم خدا کی دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بہتر میرے لیے یہی نعمت ہوتی۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے جس کی چھال بھی کام میں آتی ہے، پہلے زمانے میں تکیے میں لگاتے تھے، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں ان پتوں سے مسجد نبی شریف کے چھت بنائی گئی تھی، اور کھجورے تو آپ کھاتے ہی ہیں، سب کو معلوم ہے۔ بہرحال میرے سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدی، من قال سبحان اللہ و بحمدی، تیسری بار پھر پڑھ دیتا ہوں من قال سبحان اللہ و بحمدی غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے، پہلے بولیے اس کے بعد مزدہ سنانے جا رہا ہوں، آپ سے بولیے سبحان اللہ،
پھر بولیے الحمدللہ، ایک بار اور بولیے سبحان اللہ، پھر بولیے الحمدللہ، ایک بار اور گنتی پوری کرے سبحان اللہ الحمدللہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں غرست لہو نخلۃ فی الجنہ، جو یہ سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اب رہے گا نا یاد، بس جلسے کی حد تک رہے گا یا گھر جا کے؟ ایسا نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ مانگراؤل والوں ہزاروں خرچ کر کے مولویوں کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، ان سے تقریر کرواؤ، پھر سبحان اللہ الحمدللہ بولو، تب جا کر کے تمہارے نام کے کھجور کا درخت لگے گا۔ حدیث میں یہ نہیں ہے۔ آپ گھر چلے جاؤ، تسبیح اٹھاؤ، بولو سبحان اللہ، بولو الحمدللہ، ادھر بولتے جاؤ گے خلوص سے، اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے۔ یہ وظیفہ یاد رہے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، فرشتوں نے کہا والملائکۃ یؤمنون علی دعائی، فرشتوں نے آمین کہہ دیا، والحاضرون یؤمنون ایضا، اتنا ہی نہیں جتنے ولی پیچھے صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے سارے ولیوں نے آمین کہہ دیا ہے، سارے ولیوں نے آمین کہا۔ اتنا ہو گیا، اب آپ کہیں گے ادھر دعا بھی ہو گئی ادھر آمین بھی کہہ دیا گیا، مولانا بتاؤ دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ میں نے کہا حضرت ہاں بتا رہا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں یہ عبارت موجود ہے، رب قدیر کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، ابشر یا عبد القادر، ابشر یا عبد القادر انی قد استجبت لک، اے عبد القادر خوش ہو جا، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ غوث اعظم نے دعا کیا کی تھی؟ یہ نہیں کہا تھا میرے بیٹی عبد الرزاق کو دولت مند بنا دے، یہ نہیں کہا تھا اے پاک پروردگار پوری دنیا کی حکومت عبد القادر کے نام کر دے، بلکہ آپ نے کہا تھا اللہ تقبض روح مرید او مریدۃ لی الا علی التوبہ، اے اللہ میرے مرید اور مریدہ کو، اب جتنے بھی قادری سلسلے سے ہوگے حضرت علامہ انوار صاحب قبلہ کے ہاتھ پر جتنے بھی بیعت ہوگے وہ سب قادری بنتے چلے جائیں گے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آ جائیں گے، اور جو قادری بنے گا غوث اعظم کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، انشاءاللہ قادریوں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے اس راز کو سمجھا اور سمجھ کر بریلی کی زمین پر بیٹھ کر غوث اعظم کی طرف لو لگا کر کہنے لگے قادری کر، قادری رکھ، قادری کر، قادری رکھ، قادری کیوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سمجھ گئے؟ اب اگر اتنی رات میں مجھے اجازت دو تو میں بھی اعلیٰ حضرت کے اس مصرے پر عمل کر لوں، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھا لائے چلا ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، تو میں اپنا نام ثنا خانوں میں لکھوا لوں اگر آپ کہیں تو؟ بالکل ضرور۔ ان کا منگتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بالکل ایسا کلام اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو وقت ہے نا اس وقت کے مناسب آپ کی طبیعت ادھر مائل بھی رہے اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ ایک کلام جو میں نے پڑھا اس کے علاوہ ایک کلام اور ہے، میں چاہتا ہوں کہ سرکار تاج الشریعہ کا کلام اس میں ضم کر دیا جائے، تو وہ کلام پڑھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں وہ پہلے بیدم وارسی کی زمین پر میرے پیر نے بھی ایک کلام لکھا، 1972 میں لکھا تھا، نوری کرن نام سے ایک رسالہ صوفی اقبال صاحب بڑے شریف والے نکالتے تھے، وہاں سے یہ کلام مجھے ملا۔ وہ ایک مصرع میں بیدم وارسی کا لے لیتا ہوں، باقی اشعار میں سرکار تاج الشریعہ کے پڑھ دیتا ہوں، اور یہ اس لیے انتخاب کر رہا ہوں میں کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار تاج الشریعہ کا کلام بھی اس زمین پر ہے۔ سبحان اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ، اندازی جبلا، سب کی یاد ہے تو سب مل کے پڑھیں گے نا میرے ساتھ؟ بے خود، اونچی آواز میں، بے خود کیے دیتے ہیں اندازی جبلا، عادل میں تجھے رکھ
لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوۂ جانا سبحان اللہ سبحان دل میں تجھے رکھ لو اے جلوۂ جانا بے خود کیے دیتے ہیں آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ آمین سبحان اللہ جلوۂ جانا کا استعمال کتنے اچھے انداز میں کیا آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ للہ کرم فرما اے جلوۂ جانا للہ کرم فرما سرکار تاج الشریعہ بلا کس کو رہے آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ اب کس سے کہہ رہے آجا للہ کرم فرما اے جلوۂ جانا سرکار کے جلوۂ پاک کو اپنے دل میں بلانے کی بات سرکار تاج الشریعہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ تاج الشریعہ جانتے ہیں جس دل میں جلوۂ مصطفیٰ ہوتا ہے وہ دل ویران نہیں رہتا ہمیشہ آباد رہا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک بات بتائے دیتا ہوں اور حوالہ بھی وہاں سے اٹھا رہا ہوں جہاں سید صاحب کی ننشان ہے جس کو زمانہ بالگرام شریف کہتا ہے محبت سے بولو سبحان اللہ وہ بالگرام شریف جس زمین کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام عبد واحد کے سبب ہے نام جنت بالگرام وہی کی ایک شان ہے اپنے وقت کے مجدد ہے میری قوت حافظہ جہاں تک کام کرتی ہے 1000 صدی کے مجدد کا نام حضرت میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے سبع سرابل شریف اس کے پہلے سنبلے میں لکھا ہے سرکار تاج الشریعہ نے کیا کہا جلوۂ جانا میرے دل کے اندر آ جا ہم نے کہا جلوۂ جانا جب دل میں آتا ہے کمال کیا ہوتا ہے چلو حضرت میر عبد الواحد بالگرامی سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں سنو سنو ایک دن میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما فاقا ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم الا بسر فقرا فی قلبہ ذرا توجہ فرمانا آج ہماری بچیاں اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہے آج ہماری بچیاں ایمان کو معاذ اللہ چھوڑ کر کفر کی طرف جا کیوں رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے جلوۂ جانا کو دل میں بسایا ہی نہیں ہے محبت رسول سیکھی ہی نہیں ہے عشق رسول کا مقصد اور عشق رسول کی جو کامیابی ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ سیکھا ہی نہیں یاد رکھنا ہم مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں فائدہ ہو ہم مسلمان اس لیے بڑے ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کی ذات کی روشنی میں یوں کہتے نظر آئیں گے لہد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے ہم مسلمان اس لیے بنے ہیں تاکہ قبروں کو روشن کر لیا جائے ہم مسلمان اس لیے بنے ہیں تاکہ حشر کی گرمی سے نجات ملے اور ہم مسلمان اس لیے ملے ہیں بنے ہیں تاکہ قیامت کے دن سرکار یہ فرما رہے ہو الا لہا الا لہا الا لہا ہم دوڑے دوڑے چلے جائیں سرکار کی بارگاہ میں کہیں آقا ہماری شفاعت کرے آپ ہی نے تو فرمایا تھا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے سرکار شفاعت کرتے چلے جائیں ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہتے چلے جائیں پیش ہم گستہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اور اللہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے میر عبد الواحد بالگرامی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ابو بکر کو سرکار فرما رہے ہیں اے میرے امت
उम्मतियों सुनो, अबू बकर तुमसे इसलिए अफजल नहीं कि अबू बकर की नमाजें बहुत है, इसलिए अफजल नहीं कि अबू बकर के रोजे बहुत है, तो सरकार किस लिए है? आपके लिए आसान तर्जमा कर देता हूँ, इल्ला बिसिद्र वुक़िरा फी क़ल्बिही, अबू बकर के सीने में जो जलवाए जाला, जो राज़े मोहब्बत रखा गया है, वो राज़े मोहब्बत किसी और को नहीं, उस तरह किसी और को नहीं दिया गया जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को अता किया गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया। इश्क़ रसूल हो तो कैसा? अबू बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के लिए सरकार ने कहा राज़े मोहब्बत अबू बकर के दिल में रखा गया। सुभान अल्लाह। उसकी वजह से अबू बकर को सारी उम्मत पर फजीलत दी गई, बल्कि सारे नबियों के बाद अफजलुल बशर, इंसानों में सबसे अफजल अगर किसी को बनाया गया तो बोलो वो कौन है? अबू बकर। पूछा बोलो यार, नाम ले लोगे ज़बान पाक हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। अब बता दूं उस राज़े मोहब्बत का कमाल, सैयद साहब क़िबला की तवज्जो चाहता हूं। वो राज़े मोहब्बत, एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ तवज्जो करें, सरकार ने इरशाद फरमाया, प्यारे जरा इधर देख, कहाँ खो गया यार? आगे बैठकर ही तू बिल्कुल गायब है। यही लोग होते हैं जो जलसे में होते हुए भी नहीं होते। समझ गए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलसे में होते हुए भी नहीं है। वो वैसे है कि तकरीर इधर चल रही है, देख उधर रहे, चेहरा कहीं गायब है, आंखें कहीं लगी हैं। यार ऐसे सुनने से भी क्या फायदा? सुन रहे हो तो दिल से सुनो और मुझे देखो गौर से। जब मौलाना शहजाद क़िबला कहते हो थोड़ी देर क़िबला मान लोगे तो हो क्या जाएगा? तवज्जो फरमाइएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है, उमर फारूक आज़म है, हजरत उस्मान गनी है, शेर खुदा मौलाए कायनात है, सहाबा इकराम मौजूद है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी लिखते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, मैं एक वक्त आएगा हिजरत करके चला जाऊंगा मक्का शरीफ से मदीना शरीफ, लेकिन ऐसे वक्त में हिजरत करके जाऊंगा जब तुम्हें खबर ही नहीं होगी। एक आसान सा जुमला है, एक आसान सा सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूं अभी जलसा कर रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं, 1 घंटे आधे घंटे के बाद तकरीर खत्म हो जाएगी, अपनी गाड़ी में बैठकर जहां से आया था वहीं का रखते सफर बांधूंगा, चला जाऊंगा। आप कहेंगे यार कोई बहुत बड़ी बात तो कही नहीं, यही कहा मुफ्ती साहब ने कि चला जाऊंगा। सरकार ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, मैं हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे वक्त में जाऊंगा जब तुम्हें खबर नहीं होगी। इश्क़ रसूल पैदा करना है तो ऐसा इश्क़ रसूल पैदा करो। सारे सहाबा उठे, अपने घर चले गए, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर भी गए। अचानक एक दिन क्या हुआ, सरकार तशरीफ फरमा है, रात का वक्त है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, सलाम करते हैं। सरकार अपने घर में आराम कर रहे हैं, अबू बकर या उमर या उस्मान या अली के घर में नहीं, बल्कि सरकार अपने घर में आराम कर रहे हैं। इस वाक़ये के एंड पर आओगे, इंशाअल्लाह अपनी ज़बान को बंद नहीं रख सकोगे, सुभान अल्लाह की सदा जरूर तुम्हारी ज़बान से बुलंद हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है, सरकार अलैहिस्सलाम है, सारे सहाबा इकराम घर चले गए। एक दिन अबू बकर हजरत सरकार सैयदना जिब्रील अमीन आए, रात का वक्त है, कहने लगे आका चलिए हिजरत की रात आ गई है। मेरे नबी अपने बिस्तर से उठे, अपने बिस्तर से उठे, अपने घर में है, अपने बिस्तर से उठकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, अब जरा तवज्जो चाहूंगा, जुमला शायद मत करना, बात तुम्हारे सहन से निकलना नहीं चाहिए, आमदम बरसरे मतलब। जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखते हैं मदीने के ताजदार यारे गार अबू बकर सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए हैं। अबू बकर तुम्हें किसने बताया कि मैं हिजरत करने के लिए जा रहा हूँ? हजरत अबू बकर ने कहा, हुजूर आपने ही तो फरमाया था। क्या कहा था? क्या हुजूर आपने फरमाया था मैं ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें खबर ही नहीं। ए मदीने के ताजदार, जुमला मेरे नबी ने एक ही बोला है,
मगर जो अबू बकर ने जुमले से मतलब समझा वो किसी सहाबी ने नहीं। बोलो यार, बोलो मोहब्बत से यार, कहाँ खो गए? सुभान अल्लाह, जिंदा दिली से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरा सुन्नी कभी मरता नहीं है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है, इसलिए कि वो नबी को जिंदा मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दलील देके जाऊंगा, किसी की माई ने अगर दूध पिलाया है, मेरी तमाम मेरी बात का रद्द करके दिखाए। शहजाद इंडिया से बाहर नहीं रहता है। मागरौल के सुन्नी मुसलमानों को अकेला न समझा जाए। याद रखना, दलाइल हमें भी आते हैं और दलाइल हम भी जानते हैं, मगर याद रखना हमारी दलीलें शैतान वाली नहीं होती। हमारी दलीलें इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हजरत अबू बकर वाली दलीलें हुआ करती है। भाई एक बार सेटिंग करे, डिस्टर्ब ना करे, जहां है वही रहने दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शैतान ने भी तो दलील दी थी, लोग बड़े हैरत में पड़ जाते हैं, यार वो भी दलील दे रहे हैं, आप भी दलील दे रहे हो। मैंने कहा देख, हर की दलील नहीं मानी जाती। जब अल्लाह ने कहा आदम अलैहिस्सलाम के लिए, ए सारे फरिश्तों तुम सजदा करो, शैतान को भी हुक्म हुआ सजदा कर, शैतान ने सजदा नहीं किया। रब ने पूछा मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी, ए आए शैतान ये तो बता, मैंने हुक्म दिया था सजदा कर, तूने सजदा क्यों नहीं किया? तब शैतान ने भी दलील दी थी, खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, कहा था मैं आदम से बेहतर हूँ, इसलिए कि तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से पैदा किया है। बोलो अल्लाह ने उसकी दलील को माना? नहीं माना। शैतान को मरदूद बना दिया गया, कुरान ने सहन दे दिया। हर एक की दलील नहीं मानी जाती है, दलील उसी की मानी जाती है जो मुस्तफा का वफादार हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है और कर रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। मेरे यहाँ पर सुन्नियों के चेहरे तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अगर कहो तो तफसीर भी बताए देता हूँ। उठाइए आप रूहुल मानी को, उठाइए आप तफसीर रूहुल बयान। तबीयत वजूह अहले सुन्नती वल जमाअह। मुफस्सिरीन ने फरमाया क़यामत के दिन जिनके चेहरे चमकते होंगे वो सुन्नियों की जमात। तुम्हारे आज़ाए वजू तो चमकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तुम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो तो सही, देखना इंशाअल्लाह तुम्हारी चेहरे चमकते हो। बात समझे कि नहीं समझे? दलील दे दूं, मेरा सुन्नी मरने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह सैर करता है। जल्दी जल्दी मोहब्बत से बोलो, सैर करता है, लेकिन उसके बाद जिंदा दिली के साथ मेरी गुफ्तगू को सुन रहा है। अगर उसके बाद भी यूं ही बैठे रहे तो फिर मैं समझूंगा यार तुम मेरी बात को समझ नहीं पाए। और आला हजरत फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताज़ीम भी करता है, नजदी तो मरे दिल से। वो उधर मरा है अदावत रसूल में, सुन्नी मरा है मोहब्बत रसूल में। और जो मोहब्बत में मर जाता है, कमाल देखिएगा, किताब का नाम नोट करें, किताब का नाम है फतावा करामाते गौसिया, इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके अंदर सरकार की हदीस को जिक्र फरमाया। हदीस के अल्फाज है इन्नमा लसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्ना हत्ता युरजिअहु अल्लाह तबारक व तआला इला जसदिही यौम यबअसुहु। सरकार फरमाते हैं जब ईमान वाले का इंतकाल होता है, ऊंचा बोलो किसका, जल्दी बोलो किसका? ईमान वाले का, बदअकीदा का नहीं, काफिर का नहीं, गुस्ताख का नहीं, राफसी का नहीं, चकरालवी का नहीं, बदअकीदा का नहीं, गुमराह बददीन का नहीं, जो हद्दे कुफ्र तक पहुंच चुका है उसका नहीं, बल्कि फरमाया इन्नमा नशमतुल मोमिनी ताइरुन, ईमान वाले का इंतकाल होता है, अल्लाह ताला ईमान वाले की रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहा मेरे नबी ने? नशमतुल मोमिनी ताइरुन, अल्लाह ईमान वाले की रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। अब सुनियो एक बात बताओ, परिंदे का घोंसला होता है, परिंदे का आशियाना होता है, परिंदे का काशाना होता है। परिंदा कहाँ रहता है? कभी मस्जिद के अंदर अपना घर बना लिया करता है, घर बना लिया करता है, लेकिन आपने कभी दरख्तों के अंदर भी देखा होगा, ये दरख्तों पर भी परिंदे रहते हैं। अगर आज दरख्त काट दिया जाए, दूसरे दिन आशियाना उजड़ जाएगा,
اب آپ کے ذہن میں آئے گا، میں تھوڑی دیر کے لیے گزارش کروں گا، آئے چائے روکیے یار ورنہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے چائے کی کہ ہم سیراب ہوتے رہے، تقریر کو ڈسٹرب نہ کرے خدایا۔ بڑے پیار سے سنیے گا، رسول کریم علیہ السلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے کا ادھر انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو، ذرا توجہ کر لا ادھر، ایمان والے کا انتقال ہوا، اللہ اس کی روح کو پرندے کی شکل دے دیا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک پیڑ تھا، اس پر پرندے کا آشیانہ تھا، پیڑ کٹا آشیانہ ختم ہو گیا، آپ سوچتے ہو گے پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ایمان والے کی روح کو پرندے کی شکل دی، اس کے بعد کیا ہوا؟ یعلق فی شجر الجنہ، وہ دنیا کے درختوں میں رہی وہ پرندہ جو ایمان والے کی روح ہے جس کو پرندے کی شکل دے دی گئی ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کی روح جنت کے درختوں میں رہا کرتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ اب سمجھ رہے ہو سنی بن کے رہنا کیوں ضروری ہے؟ اگر بولو یار ہم سمجھ گئے ہو، اگر جنت میں عیش کرنا ہے تو عقیدہ اچھا لے کر ابھی بتاؤں گا میں۔ الحمدللہ رب العالمین، ادھر ادھر کی باتیں کرنا میرا مزاج نہیں ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ گفتگو کروں گا، یہ فخر کے طور پہ نہیں، مجھے اپنے اوپر فخر نہیں ہے، مجھے فخر مدینے والے کی ذات ہے، میرا تو سارا فخر ہی مدینے والا ہے، سمجھ گئے؟ ہمارا سارا فخر ہی مدینے والا ہے، ہم نمازوں پہ کبھی غرور نہیں کرتے، ہمیں کیا پتا نمازیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہاں ہم اس ولی کی طرح ضرور روش اختیار کرتے۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک ولی کامل تھے، مجذوب تھے، مست تھے، مست، آج 40 سال سے عبادت کر رہے تھے، اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا، اس زمانے کے نبی کو بھیجا اور کہا جا کر کے ان سے کہنا اللہ تمہاری ایک بھی عبادت قبول نہیں کر رہا ہے۔ ادھر جو حضرات بیٹھے ہیں یہ باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے گفتگو سن لیجیے، ہاں چائے پیجیے، جم کے چائے پیجیے گا، اس لیے کہ چائے نہ گھر پہ آپ نے کبھی پی ہے اور نہ پینے کا نمبر آئے گا اس کے بعد، پیجیے لیکن پینے کے ساتھ میں ادھر محبت کا جام پلا رہا ہوں، اس کا اثر ختم نہیں ہونا چاہیے، آپ پیجیے، جم کے پیجیے، مل گئی ہے، قرآن کہتا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، پندرہویں پاری کی آیت کریمہ ہے کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، آپ خوب کھائیے خود پیجیے، لیکن جو میں جامع محبت پلا رہا ہوں اس سے وہ مس نہیں ہونا چاہیے، توجہ فرمائیے گا، بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے نا؟ اگر آ رہی ہے تو کم سے کم محبت سے بول تو جائے یار میں وہ دیوانہ ہوں دیوانہ، اگر اپنے پر آ جاتا ہوں تو رات کے 2 بجے بھی مجمع میں آگ لگانے کی طاقت رکھتا ہوں، آپ کہیں گے مولانا اتنی دور سے آگ لگانے آئے ہو، میں نے کہا آگ کون سی لگاتا ہوں، ذرا پہلے یہ تو سن لیں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں، جان ہے اس کے مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ لاشے دوا اٹھائے کیوں، اور کیا کہتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ عشق رسول کی جو آگ لگتی ہے نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ، کھڑے ہو کے لگا۔ چلیے اگلی بات، اللہ سلامت رکھے، آہستہ آہستہ ترقی کریں گے نا، جی پتہ چلے کہ تیسرا کلمہ ہی ذہن سے نکل جائے، ہاں تو اس لیے آہستہ آہستہ لگائیے گا۔ غور فرمائے، میں عرض کر رہا تھا قوم بنی اسرائیل کے ولی کامل تھے، نبی گئے، نبی علیہ السلام جو اس زمانے کے تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور رب نے فرمایا تمہاری ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا 2 دن کے لیے چلے گئے، 4 دن کے لیے چلے گئے، 3 دن کے لیے گئے، 40 دن کے لیے گئے، اس کے بعد بولے ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ ابے یار عبادت تو شیطان کی بھی منہ پہ مار دی گئی، طریقہ قبول کی جائے گی؟ تجھے تو آج تک کسی نے عابد کہا ہی نہیں ہے، شیطان کا نام تو آسمان میں عابد تھا بھائی، لیکن جب عابد بگڑا نا تو پھر کیا بنا دیا گیا؟ عزازیل بنا دیا گیا، ملعون بنا دیا گیا، رجیم بنا دیا گیا، اور سب یہی کہہ رہے، ہمارا بچہ بھی کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
समझ गए जब बिगड़ा तो इतना बुरा बिगड़ा कि बच्चे बड़े तो छोड़िए, जिसको तर्जमा नहीं आता वो भी कह रहा है चल हट हट, खुदा की बारगाह से हट, तू तो रामदाए बारगाह खुदाबंदी है, तुझे तो भगा दिया गया है। याद रखना तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह की सिफत है। जरा तवज्जो फरमाना, जिनके सर नीचे झुके हैं वो सर उठाएं और मेरी बात पर जरा गौर करें और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वली कामिल की बारगाह में नबी आए, कहने लगे खुदाए ताला तेरी एक भी इबादत कबूल नहीं कर रहा है। इतना ही जुमला बोला था, ये सुन करके मस्त हो गए, झूमने लगे। अब नबी हैरत ज़दा हो गए, अजीब मामला है, मैंने तुझे खुशी की खबर नहीं गम की खबर सुनाई है। उन्होंने कहा हाँ हाँ आपने मुझे खबर ऐसी सुनाई है, तो कहा झूम क्यों रहा है, खुश हो क्यों गया, तुझे आके खुशी हो क्यों रही है। जुमला सुनिएगा, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। उन्होंने कहा तू हंस क्यों रहा है, तू मुस्कुरा क्यों रहा है, तेरे अंदर ये झूमने की कैफियत कंडीशन पैदा क्यों हुई। उसने कहा इबादत करना मेरा काम है, कबूल करना खुदा का काम है। तो कहा आगे बोल, कहा खुशी इसलिए हो रहा हूँ कम से कम 40 साल के बाद मेरे यार को मेरी याद तो आ गई। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। जो है मेरे याद तो आ गई। नबी गए जवाब रब के राल, हालांकि रब सब जानता है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। बेशक बेशक बेशक, जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी नहीं है, ना अल्लाह से छुपी है, ना अल्लाह की अता से मुस्तफा से छुपी है। बेशक अभी मैं गैब पर हदीसें सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह तुम्हारी आंखें भी एकदम नूरानी हो जाएंगी, दिल एकदम मुनव्वर हो जाएगा। और मैं बताऊंगा यार अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ऐसे थोड़ी है कि इधर उधर की बात करें। हमने मजहबी अहले सुन्नत को इख्तियार किया है, सोच समझ के इख्तियार किया है। हमें चोटी के अहले सुन्नत के, चोटी के उलमा को छोड़ तने तनहा गुलाम आया है बरेली से। अगर तुझे हमारे इन सुन्नियों के सामने बैठकर डींगे मारने की आदत है और इल्मे ग़ैब मुस्तफा को समझना है, ला तेरी कितनी दलीलें हैं, सारी दलीलों का रद्द करके और सही माना बताकर अगर शहजाद मैंगलोर से ना जाए तो नाम चेंज कर लेना। हिंदुस्तान के चोटी के उलमा छोड़, तने तनहा तेरा गुलाम यहाँ से लेकर सहारनपुर तक सबके लिए अकेला काफी है। अपने चैनल का नाम बता रहा हूँ, हो सके तो उसको भी सुन लेना, जवाब मिल जाएगा। सरकार के इल्मे ग़ैब पर एक दलील नहीं, जितनी चाहेगा इंशाअल्लाह कुरान की हर आयत से मुस्तफा के इल्मे ग़ैब पे दलील पेश करने की नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमारे सुभान सुन्नियों अल्लाह। को पकड़ लिया तो बोले दलील ही नहीं है, दलील ही नहीं है। अबे तू बेदलील है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करा है, भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे यज्ञ यज्ञ बताया बनाया, तुझे यज्ञ यज्ञ बनाया। और हमारा देख रहा है हमारा ताल्लुक कितना मजबूत है। आला हजरत कहते हैं तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, उस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र दिन मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। समझो फरमा रहे, बात वहां तक मुकम्मल हो गई। अब पलट के आओ, सरकार ने इरशाद फरमाया ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ऊंचा बोलो यार। अब अगला जुमला तो सुनो, यअलकु फी शजरिल जन्ना, ईमान वाले की रूह जन्नत में रहती है। ऐसा नहीं दाएं बाएं चेहरा करके मैंने इशारा किया तो हाँ कहने लगे, फिर चेहरा उधर मुड़ गया। थोड़ी देर के लिए तवज्जो कर लो यार, मैं अच्छी बात सुना रहा हूँ और अच्छे काम की तरफ जो आपकी तवज्जो दिलाता है उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। देखो एक बात बताऊं, कुरान कहता है 25वें पारी की आयत है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। क़यामत के दिन कुछ दोस्त ऐसे होंगे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन होगा। दुनिया में दोस्त है लेकिन कयामत में क्या है, जो डे ऑफ जजमेंट है, फैसले का जो दिन है, उस दिन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। लेकिन कुरान ने कहा इल्लल मुत्तकीन, जो परहेजगार होंगे वो दुश्मन नहीं, सब दोस्त होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब कहता है परहेजगारों के लिए यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा, हम
قیامت کے دن اگر آسان ترجمہ کر دوں بالکل پیارے انداز میں تو ترجمہ ہوگا ہم پرہیزگاروں کو قیامت کے دن دولہا بنا کر کے اٹھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان سارے پرہیزگاروں کا سردار میرے نبی علیہ السلام ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرخار بات یہ ہے. اب سنیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے کا جب انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرندے کی اس کی روح کو اس کی سول اور آتما کو اللہ تعالیٰ پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے. یہ پرندہ رہتا کہاں ہے؟ فرمایا یعلق فی شجر الجنہ یہ جنت کے درختوں میں رہتا ہے. اب کتنے دن رہے گا؟ 1 ایئر رہے گا 2 ایئر رہے گا 1 ورष رہے گا 2 ورष رہے گا 1 سال رہے گا 2 سال رہے گا نہیں سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی یرجع اللہ تبارک و تعالی الی جسدہ اللہ تعالی اس کی روح کو قیامت تک رکھے گا اور جس دن قیامت کا دن ہوگا حساب کا دن ہوگا اب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف ریٹرن کر دے گا. پتہ چلا عقیدہ اچھا لے کر گئے تمہاری روح کو سختیاں نہیں ہوگی مرکھت نہیں ملے گا دنیا کے اندر پہلی زمین دوسری زمین کا طبقہ نہیں ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو رہنے کے لیے جنت عطا فرما دے گا. اسی لیے تو کوئی شاعر کہتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. دلیل سمجھ گئے بات سمجھ میں آ گئی. اب ایمان والا کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد کہاں رہتا ہے؟ جنت. ارے بولو یار تو سمجھ کہاں رہتا ہے؟ تو یہی عقیدہ اگر جنت میں رہنے کی خواہش ہے تو عقیدہ اچھا ہے. بے شک بے شک. سمجھ گئے قادری ہونے کی اہمیت سمجھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی بات چل رہی تھی. حضرت ابوبکر سے میرے نبی نے فرمایا ابوبکر تمہیں کس نے بتایا؟ کہ حضور آپ نے تو کہا تھا نا. کیا کہا تھا؟ میں نے کہا آپ نے کہا تھا ایسے وقت میں ہجرت کر کے چلا جاؤں گا جب تمہیں پتہ نہیں ہوگا. حضور میں نے سمجھ لیا آپ کی ہجرت دن میں نہیں رات میں ہوگی اس لیے کہ دن میں سب باخبر ہوتے ہیں رات میں سب بے خبر. اگلا جملہ سننا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آقا جس دن سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے قسم خدا کی اس دن سے پہلے اپنے گھر میں رات میں سونا چھوڑ دیا ہے. ہر دن آپ کے دروازے پر آ کر کھڑا رہتا ہوں اس خیال میں کہ نہ جانے کم مدینے والے ہجرت کے لیے باہر تشریف لے کر کے آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں. اب وہی شعر پڑھ لیجیے جو کہ پھر بتا کے وہیں لے آیا. آدے میں تجھے سبحان اللہ اے جل اب ایک شعر اور سنے اور یہ ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے. دعا کریں اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. اتنا تو کرم کرلا اے چشم کریمانہ جب جانے لبوں پہ ہو تم سامنے آ جانا. معلوم ہے آپ کو تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے حضرت آقا حسین سے پوچھتے ہیں اس تمنا کا فائدہ کیا ہے. 72 قربانیاں پیش کر دی ہے 72 زخم جسم پہ کھا لیے آخر میں گردن شریف بھی کاٹ دی گئی. سرکار فرماتے ہیں الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ. فرمایا شہید کا جب جام شہادت پیتا ہے اور شہید کو جب شہید کیا جاتا ہے اس کی گردن مار دی جاتی ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس وقت اس کو معلوم ہے کتنا درد ہوتا ہے. بس اتنا ہی درد ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کی چوٹی کاٹ لیتی ہے تو درد ہوا. آخر یہ درد ختم کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو. درد اس لیے ختم کیا جاتا ہے کہ سامنے کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں مدینے کے تاجدار کا چہرہ آ جاتا ہے. یاد سے بولو سبحان اللہ حاضری کے ساتھ بولو سبحان اللہ. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ میں کہوں گا آؤ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں رأیت فیما یری النائم بنصف النہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعث
فأخبر بيده قارورة فيها دم فقلت يا رسول الله ما هذا قال هذا دم الحسين وأصحابي فلم أزل ألتقطه منذ اليوم فأوصي ذلك الوقت فأجد قد قتل في ذلك الوقت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں کہتے ہیں ایک دن دوپہر کا وقت ہے، ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، میں نے خواب میں مدینے والے کو دیکھا، لیکن آج سرکار کو دیکھا ہے تو عجیب کیفیت کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام کے داڑھی شریف کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سرکار علیہ السلام کے سر مبارک میں خاک لگی ہے، ہاتھ میں آپ کے ایک شیشی ہے، اس کے اندر خون موجود تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے میرے آقا ما ھذا یہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. فلم ازل التقطه منذ اليوم، آج پورا دن ہو گیا ہے میں کربلا میں خون کو اس شیشی کے اندر بھر رہا ہوں. ذرا غور کرنا میں لے کر کہاں آ رہا ہوں. حضرت علی اکبر کی جوانی لٹ رہی ہے، سرکار کربلا میں موجود ہے. حضرت علی اصغر کے حلقوم پر تیر لگ رہا ہے، سرکار کربلا میں موجود ہے. حضرت علی اکبر کی شہادت ہو رہی ہے، سرکار کربلا میں موجود ہے. اور یہ سارے 72 کی قربانیاں ہوئی، سرکار کربلا میں موجود ہے. اب جب سب کی قربانیوں کے وقت سرکار کربلا میں ہے تو سنیوں کہتے کیوں نہیں سرکار جب اس وقت کربلا میں تھے تو جب حسین کی شہادت ہو رہی ہے تب بھی تو نبی کربلا میں ہے. اونچا بولیے کہاں ہے کربلا میں؟ اب آقا حسین سے پوچھو سرکار یہ بتاؤ 72 کی قربانیوں کا زخم بہت بڑا ہے، 72 زخم کھا لیے بہت بڑا ہے، گردن کٹوالی بہت بڑا زخم ہے، آپ کو درد ہوا کہ نہیں، تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ تو کربلا کا شہنشاہ، کربلا کا شہنشاہ، شہنشاہ شہیدہ کہے گا سنیو میرے زخم پہ نظریں بعد میں رکھنا، پہلے یہ دیکھو جب میں شہادت کا جام پی رہا تھا میری نظروں کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب مدینے والا کسی کے سامنے آ جائے بولو سبحان کوئی درد ہوگا؟ نہیں اونچا بولو یار. نہیں. اس لیے میرے عزیزوں جو اپنے موبائل کانوں میں لگا کے ایئر فون کانوں میں لگا کے جو گانے سن کے گاڑیاں چلاتے ہو نا، یہ کرسیوں پہ جو بیٹھے خاص کر میری طرف توجہ کریں اس بات پر. جو گاڑی چلاتے ہیں اور بچے ہمارے کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے ہیں، خدا نہ کرے اسی وقت اگر حادثہ ہو گیا تو مرے کس حالت میں؟ سوچو تو صحیح. میری بہنیں جو ٹی ویاں دیکھ رہی ہیں موبائلوں سے ادھر ادھر کے ایسے لوگ جو ایمان عقیدہ خراب کرنے میں لگے، ایمان عقیدہ چھیننے میں لگے، ان کے ساتھ رنگ رنگیلیاں کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو سوچو تو صحیح کس حال میں موت آ. قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو تم میں سے ایمان کو چھوڑ کر ایمان سے پھر کر کفر کی حالت میں مرے گا، اعمال تو برباد ہو ہی گئے، اب وہ قیامت کے دن جنت میں نہیں جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. سوچو صحیح، گانے سنتے سنتے موت آئی، کتنی بری موت ہے، لیکن وہ موت کتنی اچھی ہے. پہلے تو یاد رکھیں ہمارے ہندوستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہندوستان کا جو آئین اور قانون ہے، اس کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ جرنی کرتے ہوئے کبھی بھی ایئر فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس اصول کو فالو کرو، اس لیے کہ یہ تمہاری زندگی کی سیفٹی ہے، تمہاری لائف کو بچانے والا قانون ہے. پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، عورت دیکھی کان میں آپ کی ایئر فون ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اگر عادت خراب ہو گئی ہے، لت لگی ہے، تو گانے کیوں سنتے ہو؟ یہ سنا کرو حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلو چال ان پہ نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلو چال ان پہ نظارہ کروں میں. اگر اسی حالت میں موت آ گئی، پیارے ذرا غور کر لا، تو مرتے وقت کیا کہہ رہا تھا؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. حضرت آقا حسین کہتے ہیں مجھے زخم کا احساس اس لیے نہیں ہوگا کہ چونکہ میری نظروں کے سامنے مدینے والے کا چہرہ آ گیا ہے، اور تو بھی مرتے وقت یہ کہہ رہا تھا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. اسی وقت اگر موت آ گئی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میری نظروں کے سامنے کسی اور کا چہرہ نہیں، مدینے والے کا چہرہ ہوگا. اور جب سرکار انتقال کے وقت آ جائے تکلیفیں ختم اس لیے ہو جائے گی چونکہ روح نکالنے والا فرشتہ بھی مدینے والے کا ہوگا.
سبحان اللہ. توجہ ہے، غور فرما رہے ہیں؟ بالکل بالکل عقیدہ اچھا لے کر کے. اب بڑھ جاؤں آگے یا ختم کروں؟ بالکل. کیا خیال ہے؟ آگے ہاں؟ آگے بڑھ جائیں. ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ہوتا ہے آگے آگے دیکھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. محمد معدن الجود والکرم وبارک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول ایک دن میرے اللہ نبی صلی تشریف اللہ فرما تھے، سرکار تشریف فرما ہے، اور میرے نبی نے ایک لکیر کھینچی. لکیر سمجھتے بھائی؟ لائن زمین پہ کھینچی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں خطہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن خطہ ثم قال هذا سبیل اللہ. سرکار نے لائن کھینچی، بالکل سیدھی سیدھی، ٹیڑھی نہیں، اور سیدھی سیدھی کھینچ کر میرے نبی نے فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ. واہ سبحان پوچھا بولا یار. سبحان اللہ. دیکھو ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. تھیوری آپ سمجھتے ہیں، جو آپ اصول پڑھ لیتے ہیں وہ تھیوری ہے، اور جو پریکٹیکلی عملی طور پر کر کے دکھا دیا جائے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے اہدنا الصراط المستقیم جو رب کا فرمان تھا وہ ہم تک پہنچایا، یہ تھیوری ہے. سرکار نے قرآن کی آیت ہم تک پہنچائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. قرآن کہتا ہے یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی پہ تمہیں چلنا ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں رشوت نہیں لی جاتی. سیدھا راستہ وہ ہے جس میں شراب نہیں پی جاتی. سیدھا راستہ وہ ہے جس میں چوری نہیں کی جاتی. سیدھا راستہ وہ ہے جس میں ڈاکہ زنی نہیں ہوتی. سیدھا راستہ وہ ہے جس کے اندر رنگ رنگیلیاں نہیں ہوتی. سیدھا راستہ وہ ہے جس پر کسی اجنبی لڑکی اجنبی پر عورت کی طرف نظر نہیں ڈالی جاتی. سیدھا راستہ وہ ہے جس میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا جاتا. سیدھا راستہ وہ ہے جس میں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ دھکے ماری اور مکر و فریب اور نالائقی نہیں کی جاتی ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جس میں سرکار سے سچائش کیا جاتا ہے، مدینے والے کی محبت بسائی جاتی ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جس میں وفاداروں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، غداروں کے ساتھ نفرت ہوا کرتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہا جاتا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سرکار نے لائن کھینچ کر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شیطان يدعو الیہ. آگے میرے نبی نے کچھ لائنیں اور کھینچی، ایک رائٹ سائڈ میں کھینچی، ایک لیفٹ میں، ایک رائٹ میں، چند لائنیں کھینچ کر میرے نبی نے فرمایا یہ بھی کچھ راستے ہیں، یہ بھی کچھ راستے ہیں، مگر یاد رکھنا سیدھا راستہ یہ ہے، یہ الگ غلط راستے ہیں. ان میں سے ہر راستے پر ایک ایک شیطان بیٹھا جو کہہ رہا ادھر آؤ ادھر آؤ. چوری والا شیطان بیٹھا بولے ادھر آؤ. بدعقیدہ بیٹھا ہے بولے ادھر آؤ. گمراہ بدین بیٹھا بولے ادھر آؤ. کوئی ہماری بیٹیوں کو لالچ دے کر کہہ رہا ادھر آؤ، کوئی کہہ رہا ادھر آؤ. سب شیطان بیٹھے ہیں. سرکار علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ. اب سنی کہنے لگا یار اتنے شیطانی راستوں کے بیچ سیدھا راستہ کیسے پہچانا جائے، ہمیں کوئی طریقہ تو بتائے. میں نے کہا یار طریقہ مجھ سے پوچھتا ہے تو ہر نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. کس کا راستہ؟ اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا انعام ہے. 5ویں پاری کی آیت ہے، رب فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رب کہتا ہے یہ ہے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ وہ نبیوں کی جماعت، شہیدوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، متقیوں کی جماعت. ہم نے کہا صالحین میں کون؟ بغداد کا شہر، اجمیر کا بادشاہ، کلیر کا شہنشاہ، بریلی کا امام، یہ ہے سچے. تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں کہا جھوٹوں کے ساتھ ہو، چوروں کے ساتھ ہو.
یہ دنیاوی اعتبار سے بھی غلط ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یہی ہے اللہ کا راستہ۔ کون سا راستہ؟ ابو بکر صدیق اکبر نے جو راستہ اختیار کیا وہ کس کا راستہ؟ خدا کا راستہ ہے۔ عمر نے جو لیا وہ خدا کا راستہ ہے۔ عثمان غنی نے جو لیا، مولائی کائنات نے جو لیا، یہی تیرا سلسلہ ہوتا چلا آیا۔ امام احمد رضا خان نے جو راستہ لیا جس کو دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اب آپ یہ کیسے پہچانیں گے؟ ان کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے۔ ہم کہیں گے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو ان کا عقیدہ تھا وہ ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ نہیں، قرآن کا عقیدہ ہے کہ نہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اللہ ابھی غیب جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے مدینے والا بھی، اونچا بولو، مدینے والا بھی۔ سرکار غیب کی خبر رکھتے ہیں۔ اس وقت ماگرول میں جلسہ ہو رہا ہے، مدینے والے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ حیرت زدہ مت ہوئیے کوئی بھی۔ یہ بتاؤ قرآن میں کسی چیز کو چھپایا اللہ نے؟ سب بیان کیا؟ بولو بولو۔ قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ رب العزت نے تم پر کیا ہے؟ قرآن اتارا۔ قرآن کہتا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اللہ نے مصطفیٰ کریم کو قرآن سکھا دیا۔ قرآن، اونچا بولو، قرآن ہر چیز کا روشن بیان سکھایا کس نے؟ اونچا بولو یار، اللہ نے سکھایا۔ اور جب اللہ کسی کو سکھائے تو کوئی چیز کمی ہو سکتی ہے کسی چیز کی؟ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے، اٹھائیے بخاری شریف کی حدیث پاک، چونکہ قرآن اللہ نے نازل کیا، محمد عربی کو پیدا کیا، محمد عربی پہ قرآن اتارا، قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سکھا دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور قرآن ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سرکار سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف مسلم شریف دونوں کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاما، سرکار علیہ السلام ایک دن ہمارے بیچ کھڑے ہوئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں۔ کون سے راوی ہے؟ کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت حذیفہ۔ اونچا بولے یار، کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ مقاما، ایک دن میرے نبی علیہ السلام ہمارے بیچ کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہو کر سرکار نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک، ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعة الا حدث به حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، او کما قال سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا، ترجمہ سماعت کرو۔ سرکار حذیفہ فرماتے ہیں ایک دن ہمارے بھی سرکار علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر میرے نبی علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا۔ سرکار بیان کر رہے ہیں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ما ترک شیئا الی قیام الساعة، بیچ میں جملہ ہے، سرکار وہی کھڑے رہے۔ ذرا میری طرف توجہ کرو، دائیں بائیں نہ دیکھو، غور سے ذرا میری بات کو سنو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں سرکار نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کو بیان کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کیا۔ حضرت حذیفہ کا یہ سینٹینس اور جملہ بتا رہا ہے صحابی رسول کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ نے کچھ چھپایا نہیں بلکہ مدینے والے کو سب کچھ سکھا دیا ہے اور بتا دیا۔ بولو کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف، دوسری کتاب مسلم شریف۔ اونچا بولو یار، سامنے والا تمہیں کتابوں کے نام بول بول کے دھوس دکھاتا ہے، تم لوگ کہیں خاموش رہتے ہو؟ بولو۔ اگر تم سے کوئی پوچھے سرکار غیب کی خبر رکھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، تو سیدھا کہنا بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے۔ یاد کرو جلدی، کون کون سی کتاب میں؟ مسلم میں۔ بات سمجھ گئے؟ دوسری دلیل سنو، صرف بخاری میں
حدیث کے راوی حضرت سیدنا عمر جن کے آدھا پہ شیدا سکر، میں انہی عمر کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاما فأخبرنا عن بدع الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظه من حفظ ونسيه من نسي او كما قال عليه سيدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ فرمانا، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ایک دن میرے نبی، میری بہنیں ذرا غور سے سنیں اس بات کو، اور جن کے جانے کے ارادے ہیں وہ غور سے سن لیں، اس لیے کہ عقیدہ یہ کہ میرے نبی غیب کی خبر رکھتے ہیں، جو ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے سب کو سرکار جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا صرف سنی مردوں ہی کا کام نہیں ہے، عورتوں پر بھی ضروری ہے۔ اگر ان کا عقیدہ خراب ہوا تو قیامت کے دن ان کو بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جس طرح ایمان لانا ان پہ فرض ہے، اسی طرح تم پر بھی فرض ہے، اس لیے دھیان سے سن کر کے جائیں، باتیں نہ کریں، غور سے میری بات کو سنیں۔ سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ایک دن میرے نبی کھڑے ہوئے، اب سرکار بتانا شروع کرتے ہیں فاخبرنا عن بدء الخلق، سرکار نے خبر دی۔ کہاں سے خبر دی؟ جب سے دنیا بنی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کب سے؟ عن بدء الخلق، جب سے اس ورڈ کی سٹارٹنگ ہوئی، جب سے اس ورڈ کو، اس دنیا کو کریٹ کیا گیا، سمجھ گئے؟ جب سے اس دنیا کو پیدا کیا گیا، سرکار نے اس وقت سے لے کے خبر دینا شروع کی، اور کہاں تک؟ یہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ کوئی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم پر عقیدہ ان کے بارے میں اچھا نظریہ نہ رکھ لے۔ بولو ہو سکتا ہے مسلمان؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے جو 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے، اور اپنے وقت کے راجہ کہیے، شہنشاہ کہیے، آج سے ایک ٹکڑا مل گیا ہے، لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ جملہ بول کے جا رہا ہوں، الحمدللہ ہمیں ملک سے محبت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ ہم پیدا بھی اسی مٹی سے ہوئے ہیں، دفن بھی اسی مٹی میں ہوگے، اور قیامت تک اٹھے گے بھی اسی مٹی سے، اس لیے کہ یہ کسی ایک کا ہندوستان نہیں ہے، یہ ہندوستان ہمارے باپ دادا کا بھی ہے۔ اس کی مٹی کو انگریزوں سے بچانے میں جہاں اوروں کا ہاتھ ہے، وہاں 10,000 علماء نے اپنی قربانیاں دی ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کوئی اور نہیں ہے، اسی مدرسوں سے نکلنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ حضرت عبداللہ مدراسی کوئی اور نہیں ہے، اور اشفاق اللہ خان کوئی اور نہیں ہے، کفایت اللہ کافی مراد آبادی کوئی اور نہیں ہے، عنایت اللہ کاکوری بھی کوئی اور نہیں ہے۔ یہ وہ سب ہیں جنہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر کے یہ کہا تھا ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم ملک کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اور آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں ہمارے باپ داداؤں نے جو اصول دیا تھا، ملک سے وفاداری آج بھی ہے۔ حالات کیسے بھی آ جائیں، ضرورت پڑے گی، ان سینوں نے کل بھی گولیاں کھائی ہے، آج بھی گولیاں کھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی ہم تو مرتے ہیں تو مرتے وقت مٹی ڈالی جاتی ہے قبر پہ، تو قرآن کی یہ ورسز پڑھتے ہی، یہ آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہماری وطن پرستی پر کسی کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ترجمہ کر دو، اس کا مطلب ہے منہا خلقناکم، ہم پیدا بھی اسی مٹی سے ہوئے ہیں، وفیہا نعیدکم، ہم پلٹ کے دفن بھی اسی مٹی میں ہوں گے۔ اشفاق اللہ خان نے یہی تو کہا تھا کہ جب مروں تو میرے وطن کی تھوڑی سی مٹی میرے کفن میں رکھنا۔ قرآن نے کہا منہا خلقناکم، جو جہاں جہاں کا ہے، جو جس کنٹری کا رہنے والا ہے، قرآن کا یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ ہمارا تعلق چونکہ انڈیا سے ہے، ہمیں یہاں کی نیشنلٹی حاصل ہے، اس لیے ہم یہاں کی بات کرتے ہیں۔ منہا خلقناکم، ہم پیدا
भी इसी मिट्टी से हुए, वफीहा नुईदुकुम, पलट के जाएंगे भी इसी में, वफीहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और कयामत के दिन उठाए जाएंगे तो भी इसी हिंदुस्तान से जहां पर हुकूमत कल भी हमारा ख्वाजा करता था, आज भी कर रहा है और कयामत तक करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अखबरना बदिल खल्क, सरकार ने खबर देना शुरू की तो जब से दुनिया बनी थी तब से, कब तक? हत्ता दखला अहलुल जन्नती मनाजिलहुम। हजरत उमर फारूक आजम कह रहे हैं खबर दी मेरे सरकार ने, और कब तक दी? सरकार खबर देते रहे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। यार किताबुल फितन है, इब्ने माजा के अंदर जो किताबुल फितन है और दीगर किताबों हदीस की किताबों में किताबुल फितन, फितनों का बयान क्या क्या होने वाला है सरकार ने सब कुछ बता दिया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आप जो कयामत की निशानियां है ना, उन निशानियों में मेरे नबी ने ये भी फरमाया था मिन अशराति साअति मौतुल फुजाआ, कयामत के करीब अचानक मौतें आएगी। देखो नबी ने कब फरमाया था, आज हो रहा है ना, हार्ट अटैक की बीमारी आई, मर गया इंसान, बोले नस ब्लॉक हो गई, हमने कहा जा वो नस ब्लॉक हो गई, ये रीजन बयान कर रहा है, दर हकीकत मेरे नबी ने जो फरमाया था वो हो करके रहा है। सरकार ने कहा मिन अशराति साअति मौतुल फुजा, कयामत के करीब अचानक मौतें आएगी। गाड़ी चल रही थी, पीछे से किसी ने ठोक दिया, 2 मिनट के अंदर बोले यार अभी तो घर से निकला था, अभी अचानक मर गया। सरकार ने ये बहुत पहले फरमाया था, हदीस है मेरे नबी की, सही ऑफ प्रोफेट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का फरमान है। आका करीम फरमाते हैं मिन अशराति साअति मौतुल फजा, सरकार ने फरमाया कयामत के करीब अचानक मौतें आएगी। देखो अचानक मौतें आ रही है कि नहीं आ रही है? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तुम्हारी रान बोलेगी रान। सरकार के जुमले को ये सरकार का जुमला इस्तिआरा था। आज हम मोबाइल कहाँ रखते हैं? जेब के अंदर रखते हैं, अचानक कॉन्टेक्ट करता है, आवाज हमारी रान से आ रही है। ऐसे मेरे नबी ने कितनी खबर दे दी। अबे तू कहता है तू यहाँ पर गौर कर रहा है, शायद ने कहा था हाजिर और नाजिर नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिर और नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र करके वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए है। तो आज तक इसी पे झगड़ा कर रहा है। मदीने वाला तो तुझे भी देख रहा है, तेरा अकीदा क्या है, मदीने वाला ये भी देख रहा है, तेरा मेंशन और नजरिया क्या है। सरकार अलैहिस्सलाम ने खबर दी। हजरत उमर कहते हैं यहाँ तक के मेरे नबी ने बता दिया जन्नती इतने जन्नत में जाएंगे और इतने जहन्नम में जाएंगे। आगे उमर फारूक आजम कहते हैं इस जुमले को, इस हदीस को, इस मेंशन को, इस विचार को, इस अकीदे को, इस फैद को जिसने याद रखा, जो भूल गया वो भूल गया, जिसने याद रखा वो यही कहता है। क्या कहता है? ऊंचा बोलो। और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनाओ एक हदीस। जी बिल्कुल बिल्कुल तवज्जो है, बिल्कुल मुकम्मल। आप लोग सबकी तर्जमानी तो नहीं कर रहे हैं, वरना अभी जलसे के बाद पकड़ करके कोचे में ले जाए, बम्बई की जबान में 2 पिना दे। तू तो बहुत बड़का बन रहा था, सबकी तर्जमानी कर रहा था। रे तकरीर खत्म होने का वक्त होना चाहिए, तूने कह देना और सुना। आप बताइए आगे बढ़ना चाहते हैं आप? आए तो मैं भी आगे बढ़ूं। हमने हिंदी में पढ़ा था अपने स्कूल में, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। देखिए वीर कितना बढ़ेंगे, समझ गए? तवज्जो है। एक हदीस और सुना दो, बिल्कुल क्लियर हदीस है, वाज़ेह हदीस है। हदीस के रावी 2 हैं। किताब का नाम याद करना चाहते हो तो मौजमे कबीर, दूसरी किताब तबरानी, तीसरी किताब इब्ने साद की तबक़ात। और 2 रावी है, एक का नाम है हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, दूसरे का नाम है हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। फरमाते हैं सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल क्या है। कहते हैं सब बात तराकना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युहर्रिकु ताइरुन जनाहिही फिस्समा इल्ला ज़करा लना मिनहु इल्मा। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी है। अकीदा किसका? ऊंचा बोलो अबू ज़र, ऊंचा बोलो यार। क्या नाम है?
ابو ذر میں نے تو 3 حدیثیں سنائی 4 راویوں کی طرف سے. پہلی حدیث سنائی تھی حضرت حذیفہ کی, دوسری سنائی عمر فاروق اعظم کی, اب تیسری حدیث میں 2 راوی ہیں. ایک کا نام ہے حضرت ابو ذر, بولو سرکار کے صحابی ہے نا, معلوم ہے کس کے صحابی ہے, سرکار کے صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری. دوسرے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ما ترکنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحرک طائر جناحہ فی السماء الا ذکر لنا منہ علما. فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے کر گئے بظاہر میرے نبی نے وصال فرمایا, حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ. سبحان اللہ. اسے کو بھی کلیئر کروں گا, آگے بڑھوں گا, پھر اس کے بعد گفتگو ختم کروں گا. توجہ ہے نا. کہتے ہیں میرے نبی نے جب دنیا سے تشریف لے گئے سرکار, تو تشریف لے جانے سے پہلے میرے نبی نے ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ یہ پرندہ جو آسمان میں حرکت کر رہا ہے اس کا بھی علم ہمیں عطا فرمائے. بات سمجھ گئے. اور آگے میرے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فلا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ. تھوڑی دیر کے لیے توجہ. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کو میرے لیے اٹھایا. جیسے مثال کے طور پر آپ کبھی کبھی سرکار کا موئے مبارک شریف بال شریف لے کر کے آتے ہیں نا, یا یوں سمجھیے عرس ہوتا ہے, عرس میں خواجہ غریب نواز کی امامہ شریف نکالا ہے, بھیڑ لگی ہے, امامہ نیچے رکھا تھا, سید صاحب نے اٹھایا اور اٹھا کر کے یوں دکھا دیا. اب جتنے لوگ ہیں سب کی نظر پڑ گئی نا, بولو یہ رومال میں دکھا رہا ہوں, ارے دکھا رہا ہوں نا, سب کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جو نظر مارے گا اس کو نظر آ جائے گا. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا, اللہ نے میرے لیے پوری دنیا کو اس طرح اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے اس دنیا کو دیکھا. آگے میرے نبی نے فرمایا اس دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کأنما انظر کفیرا کفی حاضی, جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں. ہم نے کہا یار یہ تو میرے نبی کی شان ہے, غوث اعظم سے پوچھتا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ جماع کا خلق اللہ حکم اتصالی. غوث اعظم نے بغداد سے اعلان کیا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا کرتا ہوں. جب سرکار کے لاڈلے بیٹے غوث اعظم کے علم کا عالم یہ ہے تو مدینے والے شہنشاہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. ابھی تو ایک ہی عقیدے پہ بولا, ہمارے عقیدے تو بے شمار اور سارے عقیدے ہم رکھتے ہیں, سمجھ گئے. اور ایک عقیدہ میرے مصطفیٰ کی حیات کا ہے, نبی قبر میں زندہ. اونچا بولو. اچھا یار میں ان سے بولوا رہا ہوں جن میں خود زندہ ہے, تو زندہ لوگوں کی آواز بھی تو زندگی کے ساتھ نکلتی ہے. لوگ ایک شاعر نے کہا نا زندگی زندہ دلی کا نام, مردہ دل کا خاک دیا کرتے. ایک شاعر کہتا ہے ساری دنیا کو نیند آ گئی, ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے, آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار میرے نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں. اچھا یہ عقیدہ خود میرے نبی نے بیان کیا اور یہ عقیدہ خود قرآن پاک سے ثابت. کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, مان لیجئے محلے میں کوئی ڈاکٹر صاحب بستے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کوئی جناب ملنے کے لیے گئے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہیں؟ گھر والوں نے بھیگی پلکوں سے کہا آپ کو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا, ڈاکٹر صاحب ہے نہیں تھے. جی اونچا بولے آپ, سمجھ گئے. اس کو ہماری زبان میں کیا انگلش میں کہیں گے پاسٹ ٹینس, ہماری زبان میں کہیں گے ماضی. سمجھ گیا. غور فرمائیے گا کیا ہے کہ تھے. اونچا بولو یار, تھے. مگر قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
अफसोस में काहे बैठे हो? तो गम की जगह तो नहीं आए हो ना? तो थोड़ी तुम्हारी आदमी खुजा लेना, तो घर जाके जम के खुजाना। तवज्जो करो जरा, ध्यान से सुना करो। एक तो किताबें पढ़ते नहीं, हमारे कुछ बच्चे ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले पढ़ते भी नहीं और पढ़े लिखे लोगों की सुनते भी नहीं, इसलिए नुकसान होता है। गौर फरमाइएगा, हालांकि मेरे नबी ने फरमाया उग्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतालिम। सरकार फरमाते या तो आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की बारगाह में बैठकर नॉलेज इल्म हासिल करने वाले बनो, अगर ये भी नहीं बन सकते तो आलिम की बात सुनने वाले बनो, ये भी नहीं बन सकते तो कम से कम आलिम से प्यार करने वाले ही बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए कुरान कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे कि हैं। इसको कहते हैं प्रेजेंट, यानी मौजूदा जमाना। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे नहीं, आज भी है, और जाहिर सी बात है उसी के लिए बोला जाता है जो मुर्दा नहीं जिंदा हुआ करता है। एक बात और सुनिए, 5वें पारी की आयत करीमा है, कुरान कहता है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह फस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कुरान कहता है अगर लोग गुनाह करके अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाए। अब ये कुरान की आयत है, क़यामत तक के लिए हर मुसलमान के लिए रास्ता खोल दिया गया। एक मुसलमान इंडिया में रहता है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जुर्म करता है, लेकिन सुधरने का मौका आ गया, दिल में ख्याल आया यार मैं शरीफों की जिंदगी क्यों नहीं काट लेता, अब वो गुनाहों की माफी चाहता है। कहा जाए उसने कुरान के 5वें पारी की आयत करीमा पढ़ी कि गुनाहों पर गुनाह करके जानों पे जुल्म कर लो, मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। गरीब था, 1 लाख रुपए दे के मदीना शरीफ जा नहीं सकता, अब बताओ क्या करे। आलिम दीन के पास आएगा, आलिम कहेगा घबराता क्यों है, सरकार तो आज भी कब्र में जिंदा है, अपने मोहल्ले की मस्जिद में चला जा, सजदा कर, मदीने वाले की तरफ लो लगा और लो लगा कर दुआ कर। सरकार अलैहिस्सलाम तेरी दुआ को सुन रहे हैं, इसलिए कि सुनता वो नहीं जो मुर्दा होता है, और वो सुनता वो है जो कब्र में जिंदा हुआ करता है। सरकार आज भी जिंदा है। चलो यहाँ तक बात आ गई, जो उमर फारूक हजरत वो अबू बकर सिद्दीक अकबर से पूछते हैं, किताब का नाम है शवाहिदुन नुबुव्वा, लिखने वाले मुल्ला जामी कहते हैं अबू बकर सिद्दीक अकबर का इंतकाल होने वाला है, वसीयत फरमा रहे हैं लोगों मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जनाजे को दूल्हा बना के नबी की चौखट पे ले जाना, जन्नतुल बकी नहीं बल्कि सरकार की चौखट पे रख देना, अंदर से आवाज आ जाए मुझे दफन कर देना नबी के पहलू में, और अगर इजाजत ना मिले तो दफन ना करना। अब मुझे एक बात बताओ, इजाजत कैसे मिलेगी? कब्र से आवाज आएगी, सहाबा इकराम ने दूल्हा बनाया है, सरकार अबू बकर के जनाजे को नबी की चौखट पे रख दिया है, अंदर से आवाज आती है अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, देर ना करो, नबी की कब्र से आवाज आ रही है, देर ना करो, यार को यार के बराबर में ला करके दफन कर दो। अबू बकर ने अपने अमल से बता दिया मैं भी मानता हूँ मदीने वाला कब्र में जिंदा है। सनदे बहुत है, दलीलें बहुत है, एक दलील और देता हूँ। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, इनको दस्तगीर पे भी बड़ी परेशानी है। तो हदीस पाक सुन लो यार, दस्तगीर पे परेशानी है। दस्त का माना हाथ, गीर माना पकड़ना। किताब का नाम बताऊं, मिजानुल शरीयतुल कुबरा, लिखने वाले इमाम अब्दुल वहाब शारानी, जिनको हर मकतबे फिक्र के लोग मानते हैं, जिनके चेहरे नीचे झुके हैं, उनको उनसे कहिएगा चेहरे उठा लो, काहे परेशान हो गए। अगर जमीन के अंदर देखने की कैफियत पैदा हो गई हो तो फिर मेरा हाथ भी पकड़ के मुझे भी दिखा दे। वो तो ख्वाजा गरीब नवाज थे, जिनको हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने 2 उंगलियां दिखाई, कहा इसके बीच देख, बीच देखा तो ऊपर क्या देखा, ऊपर के हालात भी सारे रोशन हो गए, जमीन में देखा तो सारे तबकात रोशन हो गए। तो ठीक है, आप राजस्थान की सरजमीन पे रहते हैं, लेकिन हर एक ख्वाजा तो नहीं है। हाँ, इसलिए सर उठाइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जाइएगा मत। ये आपको करना, मेरी गुफ्तगू पूरी सुनना, ऐसे टिके रहिए जैसे मेरे ख्वाजा ने पृथ्वी राज के ऊँटों को बिठाया था। गौर फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदना गौसे पाक, गौसे आजम दस्तगीर
हमने कहा दस्त का माना हाथगीर का माना पकड़ना मदद करते हैं। इमाम अब्दुल वहाब शरानी लिखते हैं कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबीय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा अन यहज़ुरहु फी क़ब्री व याख़ुज़ु यदहु फी शदाइदी। हमने वलियों को माना कि हुए सुन लीजिए, वो फरमाते हैं कि जो नबी रसूल और वली के दामन से जुड़ा हुआ है फला बुद्दा अन यहज़ुरहु फी क़ब्रिही, यकीनन वो वली नबी रसूल उसकी कब्र में आते हैं। व याख़ुज़ु यदहु फी शदाइदी। दस्तगीर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भैया दस्तगीर? हाथ थामने वाले को जरा जोर से बोलो, इनको पता चल जाए। हाथ पकड़ने वाले, हाथ पकड़ने वाले। अब मैं तर्जमा वही कर रहा हूँ, वयाखुज़ु यदहु फी शदाइदी। अहले इल्म जितने बैठे सही तर्जमा करेंगे। याखुज़ु यदहु, याखुज़ का माना पकड़ना, यद का माना हाथ। याखुज़ु यदहु फरमाया जो नबी वली रसूल से जुड़ा है वो उसकी कब्र में आते भी हैं और सख्तियों में उसका हाथ पकड़कर मदद भी कर दिया है। ये ईमान के आएंगे लहद में आका, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने। दलील समझ में आ गई, आगे बढ़िए। गौसे आदम जब सरकार की बारगाह में गए, 38 साल की उम्र है और 2 शेर पढ़े अरबी में, फी हालतिल बोदी रूही कुन्तु उर्सुलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइमती व हाज़िही नौबतुल अशबाई क़द हदरत फमदुल यमीनका कई तहदा बिहा शफती। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो फरमाइएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सैयदना गौसे आदम गए हैं और शेर पढ़ रहे हैं, फी हालतिल बोदी रूही कुन्तु उर्सुलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइमती व हाज़िही नौबतुल अशबाई क़द हदरत। क्या शेर पढ़ा आपने? कहने लगे सरकार कहां पहुंचे? मदीना शरीफ मुवाजहा शरीफ में है, सरकार के रोज़े पाक के करीब है। अरबी में शेर पढ़ रहे हैं, कहते हैं फी हालतिल बुअदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा। ए गौसे मेरे नबी अलैहिस्सलाम, ये अब्दुल कादिर है, आपकी जब याद आती थी ना, मैं कहां बगदाद में होता था, दूर होता था। फी हालतिल बुअद, जब डिस्टेंस पाया जाता, दूर पर दूरी पाई जाती थी, सरकार आपकी याद आती थी ना, तो अपनी रूह को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को आपकी बारगाह में भेज देता था। वहिया तो कब्बिलुल अर्दा अन्नी वहिया नाइबती, वो आके मेरी तरफ से आपकी चौखट को चूम कर चली जाती थी। क्यों? इसलिए कि मेरी बॉडी और जिस्म था वहां, रूह थी यहाँ। गौर फरमा रहे, कहा रूह थी यहाँ। अब इधर गौर फरमाए, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे वहाज़िही नौबतुल अशबाह। हुजूर कल तक तो सोल और रूह आती थी, सिर्फ जान आती थी, आज तो अब्दुल कादिर बॉडी भी लेके आए। लगा फतवा? अगर गौसे आदम को मानता है तो लगा फतवा, नहीं मानता है तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं। फिर तो कह देना आला हजरत की जबान में, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो तुमने कहा आला हजरत आप कहाँ फिरते हो? कहने लगे उस गली का गधा हूं मैं जिसमें। कहाँ फिरते हो? बोले उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। और किस बारगाह के हैं आला हजरत? किस बारगाह के गुलाम है मालूम? उस बारगाह के गुलाम है जिस बारगाह से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जुड़े ना, तो उनकी बारगाह में हिंदुस्तान का राजा हजरत औरंगजेब रज़ी अल्लाह ताला अपने वक्त का 11वीं सदी का मुजद्दिद। समझ गए? ये तारीख और इतिहास का जुल्म है कि उनको जालिम बादशाह के तौर पे पेश किया गया। काश उनकी सही हिस्ट्री पढ़ ली होती तो उनका अदल और इंसाफ लोगों के समझ में आ जाता। जब आते थे अजमेर हिंदुस्तान के राजा है, मगर अपना शाही लिबास जो बादशाहों वाला चोड़ा होता उतार के हटा देते, फकीरों वाली कुदड़ी पहनते,
अपने कांधे में मशकीजा लटकाते, बैठने वालों को पानी पिलाते। जब लंगर लुट्टा लाइन में खड़े होकर लंगर लेते हदियों और फकीरों की तरह, मंगतों और भिखारियों की तरह। वजीर कहते हुजूर आप जरा गौर तो करें, आप हैं कौन? आप हिंदुस्तान के राजा हैं, इस तरह क्यों कर रहे हैं? हजरत औरंगजेब का जवाब होता कि तुम क्या समझते हो, यहाँ मैं खाने के लिए खड़ा हूँ? नहीं, इसलिए खड़ा हूँ ताकि कयामत के दिन ख्वाजा की मंगतों की लाइन जन्नत में जाने के लिए लगी हो। ख्वाजा मुझसे कहे दुनिया में लाइन लगाता था तो अब लगाता क्यों नहीं, जाता क्यों? तवज्जो। गौसे आजम कहते हैं सरकार जिस्म भी लेकर के आया हूं। अब अकीदा देखना यार, दाएं बाएं ना देखो, कौन सी ऐसी बीमारी है यार दाएं बाएं देखने की। एक साहब को मैं देख रहा हूँ काफी देर से इधर ही देखे हुए यार, अगर उधर कुछ है तो उठ के जाइए, कांधे पर रुमाल रखिए और चले जाइए आराम से। गौर फरमाइए जरा, और जुमला बोल दिया सब समझ गए होंगे। आप पीछे काहे देख रहे हो? आपको मैंने ये थोड़ी कहा था पीछे देख। मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। गौसे आजम कहते हैं सरकार आज जिस्म भी लाया, क्या चाहते हो? अब मैं थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। हजरत हाथ दीजिए, मुरीद नहीं करूंगा। जो मुरीद हो चुका है, जो बिक गया उसको दोबारा नहीं कीजिए। हाँ तो मैं भी उसी हाथ में बिका। इन्होंने देखो फौरन हाथ बढ़ा दिया। अगर ये हाथ ना बढ़ाते तो मुझे दो ही सूरतें मालूम होती है, तो सो रहे हैं ये बिल्कुल ही सो रहे हैं। इन्होंने कहा यार हाथ बढ़ा दो, कम से कम इल्जाम ना लग जाए। हो गया? एक बात समझ के मेरी नहीं समझ पाए यार, हाथ वही बढ़ाता है जो जिंदा होता है। बेशक पूछा बोला यार, हाथ कौन बढ़ाता है? अब गौसे आजम से पूछो अकीदा क्या है आपका? कहते हैं वहां से ही नौबतुल अस्माई कद हजरत, हुजूर बॉडी लेकर के आया हूँ, जिस्म भी है रूह भी है, दोनों लेकर के आया हूँ, क्या चाहते हो? कहने लगे फमदुद यमीनक, हुजूर अपना हाथ बढ़ाइए। किससे कह रहे हैं? सरकार कब कह रहे हैं? 500 साल से ज्यादा गुजर गए। 500 साल से ज्यादा गुजर गए। कहते आका करीम अलैहिस्सलाम अपना हाथ बढ़ाइए, सरकार अलैहिस्सलाम अपना हाथ बढ़ाइए। उसके बाद हुआ क्या करोगे? कई तहज़ाब शफती, कहते सरकार हाथ बढ़ाइए, आज मैं आपके हाथ को चूमना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप जरा गौर करें, हाथ कौन बढ़ाएगा? जो जिंदा होगा। हाथ किसका चूमा जाएगा? जो जिंदा होगा। अब उनका देखें जिनके मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब के अंदर लिखा माअज़ल्लाह कि सरकार मरकर मिट्टी में मिल गई। बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। हमने कहा ये अकीदा वही दे सकता है जो खुद मरकर मिट्टी में मिलने वाला है, और जो अकीदा सरकार को जिंदगी वाला रखता है इंशाअल्लाह वो मिट्टी से महफूज रहेगा। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार गौसे आजम कहते हैं सरकार अपना हाथ बढ़ाए, मैं आपको हाथ को चूमना चाहता हूँ। ये गुजारिश और रिक्वेस्ट थी, कंप्लीट हुई कि नहीं? रिवायत के अंदर है फज़हरत यदहु अशरीफतु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार का कब्र से हाथ निकलता भी है। गौसे आजम फक़ब्बलहा ववज़अहा अला रासिही, गौसे आजम हाथ को चूमते भी है और अपने सर पे रखवा लिया करते हैं। गौसे आजम ने अकीदा दे दिया कि जो अकीदा अबू बकर का सरकार के बारे में था वही अकीदा मेरा भी है कि नबी कब्र में कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। हाँ, एक आन के लिए वादा खुदाबंदी को पूरा करने की खातिर एक आन के लिए नबी को मौत आई, और उसके बाद अंबिया को भी अजल आनी है, फकत आनी है, थोड़ी देर आई, और उसके बाद सारे नबी आज भी कब्रों में जिंदा है। आला हजरत कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और सुनो, हिंदुस्तान है, मजहब की आज़ादी है, जो जिस मजहब पे रहना चाहे उस मजहब पे रह सकता है, कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में भी जबरदस्ती नहीं है। जिसको जो मजहब सही लगता है, हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह की वहदानियत का कौल करें, अल्लाह को एक माने, इसलिए कि उसने हमें पैदा किया, उसका कोई साझेदार और शरीक नहीं। दुनिया का सारा निजाम हमें बताता है कि एक अल्लाह है जो दुनिया के निजाम को चला।
لیکن آپ اپنے مذہب پر ہیں تو مذہب پہ مضبوطی سے رہیے، عقیدہ اپنا سنبھال کے رکھیں، اپنی بچیوں کی تہذیب ان کا کلچر اچھا کریں، اسلام نے جو قانون دیا ہے اس قانون پر عمل کریں، اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول بنائیں، بیٹیوں کو بے حیا ہونے سے بچائیں، ان کے چہرے پر اسلام نے جو پردہ دیا ہے وہ پردہ یقیناً ان کی بھلائی میں ہے۔ آپ جانتے ہیں جو بے پردہ جائے اس پر ہزار لوگوں کی نظریں رہتی ہے، نہ جانے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے اختلافات ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی رپورٹیں لکھوائی جاتی ہے، لیکن اگر چیز چھپی ہو اور چہرہ چھپا ہو تو حسن اور خوبی دونوں چھپی ہوئی ہے، الحمدللہ پھر بچیاں آسانی سے چلی جاتی ہے۔ ہمیں مذہبی آزادی ہے، اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ رہے اور عشق رسول اپنی بیٹیوں میں پیدا کرے، اپنے بچوں میں پیدا کرے۔ سرکار فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، اس کے بعد گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کے اندر 3 عادتیں پیدا کرو۔ پہلی عادت یہ ہے اپنے نبی کا پیار ان کے اندر پیدا کرو، دوسری عادت یہ ہے نبی کے گھر والوں کا پیار پیدا کرو، تیسری عادت یہ ہے تمہارے پاس جو ہدایت کے لیے قرآن ہے، آپ میتھمیٹکس پڑھتی ہے، بایو کیمسٹری اور فزکس کے اندر اچھے نمبرز لاتی ہے، لیکن یاد رکھو وہ ایجوکیشن نہیں، وہ تعلیم نہیں جس کو پڑھنے کے بعد میں بچہ انسان رشوت خور بن رہا ہو، وہ تعلیم نہیں جس کو پڑھنے کے بعد ظلم کیا جا رہا ہو، وہ تعلیم نہیں جس کو پڑھنے کے بعد گھٹالا ہو رہا ہو۔ اس سے تو جاہل بہتر ہے جو تھوڑی سی محنت کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، ایمانداری کے ساتھ کماتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ ارے یار وہ بھی کیا ایجوکیشن جس نے رشوت خور بنا دیا ہو، وہ بھی کیا تعلیم ہے جس نے سالک بنا دیا ہو، وہ بھی کیا تعلیم ہے جس نے مذہب سے بالکل آزاد کر دیا ہو، وہ بھی کیا تعلیم ہے جس نے انسان کو وحشی بنا دیا ہو، جو انسان کا درد نہ سمجھتا ہو، جو انسان کی جیب کو ہمیشہ لوٹنے میں لگا رہتا ہو۔ یقیناً وہ ایجوکیشن نہیں، وہ پڑھا لکھا جاہل تو ہو سکتا ہے لیکن ایک ہندوستان ایک اچھا خاصا شہری نہیں ہو سکتا، ایک اچھا خاصا سٹیزن نہیں ہو سکتا۔ شریف سٹیزن وہی ہوتا ہے جو اپنا بھی خیال رکھتا ہے اور ساتھ میں غریبوں کا بھی خیال رکھا کرتا ہے۔ اسلام نے تمہیں قرآن دیا ہے اور قرآن پاک کیا ہے ذرا پڑھے تو صحیح، قرآن نے تمہیں کیا کیا سکھایا۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عشق پیدا کرنا ہے، تعلیم پیدا کرنا ہے تو کیسی پیدا کرو۔ سرکار کا زمانہ ہے، ایک صحابی ہے نام ہے جلیبیب، رنگ سے ساولے ہے، خاندان بڑا نہیں ہے، زبردست اسٹیٹس بھی نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا الا تتزوج یا جلیبیب اب تو جوان ہو گئے، شادی نہیں کرو گے؟ یہ سرکار کا طرز ہے، لڑکیاں جوان ہو جائیں، صحیح رشتہ ملے، سنی سعود عقیدہ رشتہ ملے، دیر نہ کرو، اپنی بچیوں کی شادیاں جلدی کرو۔ سمجھ گئے؟ بے شک جو قانون ہے اس کے مطابق اپنی بیٹیوں کو جو 30 سال تک رکھتے ہو، کبھی سوچا ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو کتنے حالات معاشرے کے خراب ہوتے ہیں، بے حیائی اسی سے پھیلتی ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے دین سکھاؤ، تجارت کی طرف توجہ کرو، بزنس تمہارا بہت بڑی پونجی ہے، اور جب بچہ کھانے کمانے کے قابل ہو جائے اس کی شادی کرا دو تاکہ نہ معاشرے کو گندا کرے نہ خود گندا ہو، صاف ستھری زندگی گزارے۔ اس لیے کہ جب فیملی ساتھ میں ہوتی ہے انسان ذمہ دار بن کر کے رہتا ہے، بہت سی برائیوں سے بچا کرتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الا تتزوج یا جلیبیب، اے جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ سرکار سے عرض کرتے ہیں آقا میں تو اس لائق نہیں، مجھے کون اپنی بیٹی دے دے گا، میرا رنگ تو سانولا ہے۔ سرکار نے دوسری بار پوچھا، تیسری بار پوچھا، میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہوں گا اے میری بہن بیٹیوں ذرا غور کرنا، تمہارے ماں باپ اگر رشتہ لے کر کے آئے سنی سعود عقیدہ کا رشتہ، اگر بد عقیدہ وہابی غیر مقلد دیوبندی کا رشتہ لے کے آتے ہیں تب تمہیں مکمل اتھارٹی ہے کہ تم نکار کرتی ہو۔ اگر کسی شرابی کا رشتہ لے کر آئے تمہیں
پارٹی ہے منع کر دو کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے، کسی چواری کا رشتہ لے کر کے آئے اور تمہیں اس کی بری عادت معلوم ہے، فوراً انکار کر دو، وہ تمہاری طرف سے جرم نہیں ہوگا، نہ تمہاری طرف سے وہ معصیت اور گناہ ہوگی، اس لیے کہ زندگی تمہاری ہے، ڈیسیزن تمہیں لینا ہوگا، لیکن ایسا ڈیسیزن نہیں کہ سارے خاندان والے ناراض ہیں، تم نے کسی الٹے سیدھے کے ساتھ اس کے ساتھ اپنی زندگی بتانے کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن وہ تمہارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، تمہارے خاندان کے لائق نہیں ہے، وہ معاشرے میں اچھا وجود نہیں رکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کے فیصلے کو مانو، اور ماں باپ کو چاہیے اچھے رشتے تلاش کرے بیٹیوں کے لیے۔ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں اور آقا کریم کی کلیزوں سنو، اگر تمہارے پاس کسی دیندار متقی پرہیزگار بسرا کا رشتہ ہے، اس کے رشتے کو قبول کر لو، اس لیے کہ جب وہ متقی ہوگا اور تم بھی متقی بن جاؤ گی تو آنے والی نسلیں چور اور ڈاکو نہیں بنے گی، مصطفیٰ کی غلام بنتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلچر کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے، جو باپ گالی دیتا اس کی اولاد بھی گالی دیتا، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو باپ جواری ہوتا اس کے بچے بھی جواری ہوتے ہیں، جو باپ شرابی ہوتا ہے بچے بھی شراب پینے لگتے ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شیطان میں کبھی انسان پیدا ہوتا ہے، ورنہ عام طور سے کلچر خراب ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا شادی نہیں کرو گے، آخری بات عرض کرنا، میرے نبی علیہ السلام نے کہا 30 بار سوال کیا، تینوں بار کا حضور مجھے کون بیٹی دے دے گا؟ سرکار نے فرمایا جاؤ فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اس کی بیٹی ہے، کہنا سرکار نے تمہیں سلام بھی کہا ہے اور پیغام دیا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ یہ پہنچ گئے، سرکار علیہ السلام کے کہنے پر سلام کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے اندر سے آواز آئی من قرع الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہا میں جلیبیب ہوں، سرکار کا صحابی ہوں۔ کہا ہم آپ کو پہچانتے نہیں۔ کہا دروازہ تو کھولے، دروازہ کھولا، اندر بٹھایا، کہا رسول اللہ یسلمکم، میرے نبی نے تم سب کو سلام بولا۔ پورے گھر میں خوشی ہو گئی، مدینے والے نے سلام کہا۔ تم بھی چاہتے ہو مدینے والا تمہارے سلام کا جواب دے دے؟ سب چاہتے ہو؟ تو اگر سب چاہتے ہو تو یہ سلام پڑھا کرو، مصطفیٰ جانے رہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ میرے نبی فرماتے ما من احد یسلم علی ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، کہیں سے بھی بھیجے، کدھر بھی بھیجے، کسی حالت میں بھیجے، کسی خطے میں بیٹھ کر بھیجے، سب کے لیے ہے۔ ماں بہنیں بھی غور کرے، سرکار فرماتے جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم کی طرف ریٹرن کر دیتا ہے حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دے دیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ کہا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ صحابی کہنے لگے بیوی سے کنسلٹیشن کر لیتا ہوں، پرامرش کر لوں، مشورہ کر لوں۔ اندر گئے، بیوی کو ساری کیفیت بتائی، رنگ سانولا ہے، خاندان بڑا نہیں، بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں، لیکن قرآن کی آیت ان کو یاد نہیں تھی وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ جب نبی اور اس کے خدا فیصلہ کر لیں، ڈیسیزن کر لیں، تو خدا کے فیصلے کے بعد پھر کوئی فیصلہ باقی نہیں رہتا۔ قرآن کی آیت ذہن سے نکل گئی تھی، اندر گئے، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا نا بیٹی حسین و جمیل چاند کا ٹکڑا، ہم نہیں کریں گے شادی۔ یہ آ کر اپنا ڈیسیزن سنا رہے تھے، فیصلہ سنا رہے تھے، پردہ پڑا تھا۔ اگر اچھا کلچر ہو بیٹیوں کے بعد تو ایسی بیٹیاں ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہیں۔ سنو، یہ سرکار علیہ السلام کی صحابی ہے، ان کی بیٹی ہے، دین سکھایا تھا اپنی بیٹی کو، آج باپ کا قدم تھوڑا سا لڑکھڑایا ہے، بیٹی نے فوراً سدھار دیا ہے۔ اگر بیٹیوں کو عالمہ بناؤ گے، بیٹیوں کو اگر دین سکھاؤ گے، انشاءاللہ اگر باپ جواری ہوگا بیٹی سدھارتی نظر آئے گی۔ اور اگر بیٹیوں کو تم نے بالکل کھلے ماحول کے اندر تعلیم دے دی ہے، وہ ادھر موبائل پر چیٹنگ کر رہی ہے، ادھر یاری کر رہی ہے، ادھر دوستیاں کر رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر فیصلے کر رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں تمہارا سماج کے اندر کوئی وقار نہیں ہوگا۔ کل بھی سر جھکا تھا، جھکا رہے گا، لیکن جب بیٹیوں کو حیادار بناؤ گے تمہارا سر فخر سے اونچا رہے گا، بیٹیاں عزت کے ساتھ گھروں سے ودا ہوگی۔ معاشرے کے اندر وہ انسان سب سے بیکار سمجھا جاتا ہے جس کی بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے، تب تمہیں چکر لگانا ہوتے ہیں، ادھر کیس ہو رہا ہے، ادھر کیس ہو رہا ہے۔ یار یہ کیس آنے کی نوبت آئی کیوں؟ اس لیے کہ تو نے تجارت میں 24 گھنٹے لگائے، لیکن اپنی اولاد کے لیے کتنا وقت دیا ہے؟ دین سکھایا نہیں، دنیا بتائی نہیں، کلچر سکھایا نہیں، تہذیب بھی نہیں، وقت دیا
پتا نہیں، تجھے تو وقت ہی نہیں تھا کہ تو اپنی بیٹی کو کچھ سکھائے. اور بے حیا اتنے ہو گئے، انگلش ٹیچر یا کوئی دوسرا ٹیچر لا کر کہا میں نے ہوم ٹیچر لگایا ہے. کتنا لیتا ہے؟ 5,000 لیتا ہے. بند کمرے کے اندر تو نے اپنی بیٹی کو بٹھا دیا ہے. جوان ٹیچر بیٹی کو بڑھا رہا ہے، ادھر بیٹی جوان ہے، ادھر ٹیچر جوان ہے. سرکار فرماتے ہیں جب مرد عورت دو اجنبی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اجنبی مرد عورت جس گھر کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر تیسرا شیطان ہوتا ہے. حالات تم نے خراب کیے ہیں. یار کون سی ایسی ضرورت تھی کہ تم نے لا کر کے ہوم ٹیچر کے نام پر اپنی بیٹی کو بے حیا بنا کے ایک اجنبی مرد کے سامنے رکھ دیا ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام کہتا ہے اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو اجنبیوں سے بچا کے رکھو، اسی سے تمہاری عزت اور تمہارا وقار برقرار رہے گا. جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے وہاں تک تعلیم دی جائے. آزادی کے نام پر بےہودہ مت بناؤ. اگر آزادی کے نام پہ بےہودہ بناؤ گے کلچر اور سماج بدنام ہوتا نظر آئے گا. ہاں اگر دین کے دائرے میں رہو گے، اسلام کے دائرے میں رہو گے، اللہ تمہیں بھی وقار دے گا، تمہاری بیٹیوں کو بھی عزت عطا سمجھ گئے؟ ہم بے حیا مذہب کو نہیں مانتے بلکہ ہم حیا دار مذہب کو مانتے ہیں. سرکار کے دور میں عورتیں جاتی تھی نا مسجد میں نماز پڑھنے، جاتی تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا آپ نے فرمایا اب لوگوں کے حالات بگڑ رہے، کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہ، اب عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. ہمارے اسلام میں جہاں جہاں بگڑے حالات آئے ڈیسیژن فوراً لیا. پرانا قانون نہیں ہے ہمارے یہاں، ہمارے اسلام کے قانون میں لچک ہے. الحمدللہ حالات زمانے کے اعتبار سے چلتا ہے. صحابی رسول نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا. بیٹی نے پردے کے پیچھے سے کہا ادفعونی الی رسول اللہ فإنہ لن یزیعنی. آپ کے لیے ترجمہ کرتا ہوں. بیٹی نے کہا ابا جان آنے والے کا حسن کیوں دیکھتے ہو، بھیجنے والے محمد عربی کا حسن کیوں نہیں دیکھتے؟ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں میرے نبی نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے. اور کہا ابا جان تمہیں قرآن کی آیت یاد نہیں؟ قرآن کہتا ہے جب نبی اور خدا فیصلہ کر لے تو پھر اس پر کوئی ڈیسیژن نہیں. صحابی کو فوراً حدیث قرآن کی آیت یاد آ گئی، فوراً دوڑے، بیٹی کو لیا، ہونے والے داماد کو لیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. اب پہنچنے کے بعد کہنے لگے آقا مجھے معاف کر دے، میں قرآن کی آیت بھول گیا. سرکار نے معافی دی، میرے نبی نے خود نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے کے بعد دعا کر دی اللہم صب الخیر علیہ صبا ولا تجعل عیشہ قطا. مدینہ شریف کا سب سے غریب بندہ تھا وہ. میرے سرکار نے دعا کی اللہ اس بچی پر جس کی شادی ہو رہی ہے، جس نے میرے دین کا پاس و لحاظ کیا ہے، اے اللہ اس بیٹی کو بھلائی دینا نہیں بھلائی انہیں دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے. نبی کی دعا قبول ہوئی. مدینہ شریف میں ان کے بعد عثمان غنی کے بعد ان سے بڑا کوئی سخی نظر نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک غزوے کا موقع آیا، صحابہ اکرام جس کو غزوہ احد کہتے ہیں، صحابی رسول کا انتقال ہو گیا. 70 صحابہ اکرام نے جام شہادت پی لیا. میرے نبی نے پوچھا ہل تفقدون احدا، میرے یاروں کسی کی لاش میں تو نہیں گئی؟ سب نے کہا حضور کسی کی لاش نہیں، سب جمع کر لی ہے. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. سرکار روتے ہوئے کہتے افقدوا جلیبیبا، میرا جلیبیب کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا جلیبیب؟ صحابہ اکرام تڑپ گئے، تلاش کیا، لاش ملی، اٹھا کے میرے نبی کی بارگاہ میں لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ شریعت پہ عمل کرنے کا وقار کیا ہوتا ہے. کوئی تم سے کہتا رہے مذاق اڑاتے ہیں لوگ، اڑانا دو، یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا، آنکھیں کھلے گی. آج تو لوگ کہتے ہیں مر گئے وہ ختم ہو گیا. ہم نے کہا یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، ہم بیکار نہیں آئے ہیں. قرآن کہتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم اس خیال میں بیٹھے ہو ہم نے
تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، نہیں ہم تم سے حساب لیں گے، ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں، مہینے کے اندر ہماری مشین ہے، جیسے میں جس مدرسے کا استاد ہوں، ٹیچر ہوں، وہاں پر مشین لگی ہوئی ہے، فنگر سسٹم ہے۔ ایک دن اگر 1 منٹ لیٹ ہوتے ہیں 7 بجے سے، اگر 7:01 پر پہنچے ہیں، آدھے دن کی سیلری کٹ جاتی ہے، پورے مہینے میں حساب ہوتا ہے۔ یار ایک آدمی ہمیں 20,000 کی تنخواہ دیتا ہے، تب حساب کرتا ہے، تو ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہمیں سانسیں دے رہا ہے، مرنے کے بعد یوں ہی ہم بالکل ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہمارا حساب بھی ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو اس کو 70 حوریں چاہیے۔ ہاں ہمارا عقیدہ ہے 70 حوریں ملے گی، اور انشاءاللہ الرحمن یہ تو مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ 70 حوریں اللہ کس کے مقدر میں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارے مقدر میں آئے گی۔ ہم نے دین سیکھا ہے، لیکن ظلم کرنے کا ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کو پڑھا جائے، اسلام سے دشمنی نہ کی جائے، اسلام کے قانون کو پڑھے تو صحیح، آپ کو بھی وہی حق نظر آئے گا جو آج اسلام کے ماننے والوں کو نظر آ رہا ہے۔ ہم سن کر فیصلے نہیں کرتے، ہم قرآن کو پڑھ کر کے فیصلے کرتے ہیں۔ ترجمے موجود ہیں، انگلش میں موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، اور بھی سواروں کے اندر موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، کہتے ہیں قسم خدا کی میں اس وقت قسمت پر رش کر رہا تھا اور دل میں ارادہ کرتا تھا، میری تمنا تھی، میں نے دیکھا سرکار نے اس صحابی کو ہاتھ میں اٹھا کر قبر میں اکیلے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کو سہارے کے نہیں، اکیلے میرے مصطفیٰ نے اٹھا کے قبر میں رکھ دیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کاش ان کی جگہ میں ہوتا، کاش ان کی جگہ میں ہوتا، میرے نبی کے ہاتھ ہوتے، میری قبر ہوتی، سرکار مجھے قبر میں اتارے۔ اس لیے کہ قبر میں سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب جب اتار ہی نبی رہے، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے لحد میں عشق رخ چہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جو مذہب تمہیں ملا ہے وہ مذہب اچھا ہے، دنیا بھی تمہاری بہتر کرتا ہے، آخرت بھی بہتر کرتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو دنیا پڑھاتے ہو تو دین بھی پڑھاؤ، تاکہ ڈس بیلنس نہ ہو بلکہ بیلنس برقرار رہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن یہ باتیں آپ کے گوش گزار ہو کر دل میں اتر گئی ہوں گی۔ کاش میری بات آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ عمل کریں، تاکہ ملک بھی سلامت رہے، ہم بھی سلامت رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے ایمان اور عقیدے کے ساتھ۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقریر ختم ہو گئی، نصیحت سن لیجئے، رات کو جب سویا کریں توبہ کر کے کلمہ شریف پڑھ کے سویا۔ سمجھ گئے؟ کیا پڑھ کے سوئیں گے؟ توبہ کر کے کلمہ شریف۔ اور جب تمہیں یاد آئے تب تک